دین کو ضائع کر دینا ہے، حال کے امر کو پورا کر دینا، یہ اطاعت کا کمال ہے۔ اللہ رب العزت حال کا امر لا کر یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس عبادت کرنے والے میں تواضع پیدا ہو رہی ہے اندر یا کبر پیدا ہو رہا ہے۔ اس لیے کہ جو مخلوق بھی اللہ کی عبادت کر رہی ہے، فرشتوں سے لے کر عام انسانوں تک، جو مخلوق بھی اللہ کی عبادت کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کا امتحان لیتے ہیں ہر شخص کا کہ اس کے اندر اس کی عبادت سے تواضع پیدا ہو رہی ہے، تکبر پیدا ہو رہا ہے۔ اس لیے کہ دو قسم کے ہیں عمل کرنے والے۔ ایک قسم وہ ہے عمل کرنے والی جن میں عبادت سے تواضع بڑھتی جاتی ہے، ایک قسم وہ ہے عمل کرنے والوں کی جن میں اپنے عمل پر فخر اور گھمنڈ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے ہی اطاعت کے لیے۔ جو حکم ہے اقیم الصلاۃ لذکری، آپ نماز قائم کریں میری یاد کو بڑھانے کے لیے۔ نماز قائم کریں، نماز قائم کریں میری یاد بڑھانے کے لیے۔ اقیم الصلاۃ لذکری، آپ نماز قائم کیجیے میری یاد بڑھانے کے لیے۔ تو میرے محترم دوستوں، بزرگ عزیزوں، سب سے پہلے یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جو حال کا امر آتا ہے اللہ کی طرف سے، وہ عبادت کرنے والے کے امتحان کے لیے آتا ہے۔ عبادت کرنے والے کی امتحان کے لیے آتا ہے۔ ہم حال کا امر لا کر دیکھیں گے، یہ اپنے معمول کی عبادت کرتے کرتے ہمارے اس حکم کو پورا کرتے یا نہیں کرتے۔ یہ بہت بنیادی بات آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اچانک حکم لا کر دیکھتے ہیں کہ یہ عبادت کرنے والا اس حال کے امر کو پورا کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ عمل پر مداومت یہ استقامت نہیں، عمل پر مداومت استقامت نہیں ہے۔ آپ کے ایک عمل کی مداومت پر اور ایک عمل کو مسلسل کرتے کرتے اچانک اگر کوئی حکم اب تک کے معمول کے خلاف آ جائے تو آپ اس کو پورا کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اگر آپ اسے پورا کر دیں تو آپ کو استقامت حاصل ہے، اور اگر آپ اس سے انکار کر دیں تو آپ کو استقامت حاصل نہیں ہے۔ میری بات بہت دھیان سے سننا، مجھے بہت کچھ عرض کرنا ہے۔ حال کا اللہ لاتے ہیں دیکھنے کے لیے کہ میرا بندہ ایک عمل کرتے کرتے اگر میں اچانک اس پر کوئی نیا حکم لے آؤں تو یہ اس حکم کو پورا کرتے یا نہیں کرتے۔ یہ اطاعت کا یہ امتحان ہوتا ہے، اور یہ امتحان ملائکہ کا بھی ہوا ہے، انبیاء کا بھی ہوا ہے، صحابہ کا بھی ہوا ہے، اور عام مسلمانوں کا بھی یہ امتحان ہوگا۔ اللہ نے سب سے پہلا امتحان فرشتوں کا لیا۔ پہلا امتحان اللہ نے فرشتوں کا لیا۔ ایک معمول ہے فرشتوں کا، اللہ کی عبادت کا اور اللہ کو سجدہ کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ نے اچانک حکم دیا ملائکہ کو کہ آدم کو سجدہ کریں۔ حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں۔ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، سوائے ابلیس کے سب نے سجدہ کیا۔ میں آپ کو پہلی مثال دے رہا ہوں حال کے عمل کو پورا کرنے کی۔ یہ حال کا عمل تھا جو معمول کے خلاف آیا ہے۔ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔
ابلیس نے سجدہ کرنے سے جو انکار کیا ہے، اس انکار کی جو وجہ بنی ہے وہ اب تک کی عبادت سے اپنے اندر حیثیت بنی ہے. جی حیثیت کہ ہماری حیثیت یہ ہے کہ ہم آدم کو سجدہ نہیں کر سکتے اس لیے کہ ہم اس سے بہتر ہیں. انا خیر منہ، کہ میں ان سے بہتر ہوں، میں اپنے سے ادنا کی طرف نہیں جھکوں گا. حالانکہ یہ اللہ کا حکم تھا. اس حکم کا درجہ یہ تھا کہ یہ آدم کو اللہ کے امر کی وجہ سے اس طرح سجدہ کرتے جس طرح اللہ کے امر کی وجہ سے اللہ کو سجدہ کرنا اہم ہے. لیکن ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. تو میں نے عرض کیا کہ یہ حال کا امر ہے. یہ حال کا امر ہے کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ اب تک کی عبادت سے تمہارے اندر تواضع پیدا ہوئی یا تکبر پیدا ہوا. چنانچہ ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور یہ کہہ دیا کہ میں ان سے بہتر ہوں، میں ان کو سجدہ نہیں کروں گا. یہاں سے ابلیس پچھلی ساری عبادتیں ان سب سے محروم کر دیا گیا کہ اگر تم حال کا عمل ضائع کرتے ہو، اگر تم حال کا عمل ضائع کرتے ہو تو پچھلی ساری عبادتوں سے تمہیں محروم کر دیا جائے گا، اس لیے کہ تم نے حال کے عمل کا انکار کر دیا. یہ میں اہمیت بتا رہا ہوں کہ حال کے عمل کی کیا اہمیت ہے. آدمی سوچتا ہے کہ اگر یہ حال کا عمل ضائع ہو گیا تو کیا بات ہے، میں اس سے پہلے بہت سارے اعمال کر چکا ہوں، کر رہا ہوں، اگر یہ نہیں کروں گا تو کیا ہو جائے گا. میں آپ کو مثال عرض کرتا ہوں. ادھر ابلیس نے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، وہ اللہ کو سجدہ کرنے سے محروم ہو گیا. ادھر ایک صاحب نے بائیں ہاتھ سے لقمہ لیا. ایک اعلیٰ حکم ہے اللہ کا، کیونکہ جو اہمیت اللہ کے اس عمل کی ابلیس کے لیے ہے وہی حیثیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی سنت عمل کی طرف متوجہ کریں تو اس عمل کی بھی اتنی ہی حیثیت ہے جتنی اللہ کے عمل کی حیثیت ہے. آپ سنیے تو صحیح، کیونکہ میں کہتا ہوں آپ سے یہ زمانے کا ایک فتنہ ہے مسلمانوں میں. یہ سنت کا درجہ وہ نہیں ہے جو فرض کا ہے. حالانکہ فرض اور سنت میں حکم کا فرق ہے، درجے کا فرق نہیں. فرض اور سنت میں حکم کا فرق ہے، درجے کا فرق نہیں. ایک صاحب نے لقمہ لیا بائیں ہاتھ سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا دائیں ہاتھ سے کھاؤ. یہاں ابلیس نے تکبر کی وجہ سے انکار کیا، یہاں اس کھانا کھانے والے نے تکبر کے ساتھ انکار کیا. عذر دونوں نے پیش کیا، عذر دونوں نے پیش کیا. سنیے آپ توجہ سے، عذر دونوں نے پیش کیا. ابلیس نے عذر پیش کیا کہ میرا عذر یہ ہے، انا خیر منہ، کہ میں اس سے بہتر ہوں، یہ میرا عذر ہے. ابلیس کا عذر یہ تھا کہ انا خیر منہ، کہ میں ان سے بہتر ہوں. ادھر بائیں ہاتھ سے لقمہ لینے والے نے عذر پیش کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. عذر یہ پیش کیا کہ میرا دایاں ہاتھ اٹھتا نہیں ہے. یہ بھی اپنے عذر میں جھوٹا تھا، ابلیس بھی اپنے عذر میں جھوٹا تھا. اللہ کی شان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دائیں ہاتھ سے لقمہ لینے سے انکار پر اس کو بددعا دی. فرمایا اللہ کرے تیرے دایاں ہاتھ کبھی نہ اٹھے، اس کا یہ ہاتھ مفلوج ہو گیا اور یہ ہاتھ اس کے منہ کی طرف کبھی اٹھا نہیں. میں تو آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ حال کے عمل کا ضائع کر دینا یہ آدمی کو بعض مرتبہ عمل سے محروم کر دیتا ہے. وہاں حال کے عمل کو ضائع کیا ہے ابلیس نے، یہاں حال کے عمل کو ضائع کیا ہے بائیں ہاتھ سے لقمہ لینے والے. ایک مثال ہے کہ اطاعت کیا ہے. اطاعت کیا ہے کہ اطاعت یہ ہے کہ آپ حال کے عمل کو پورا کر دیں اپنی حیثیت کے خلاف، اپنی حیثیت کے خلاف، اپنے معمول کے خلاف، حالات کے خلاف. حال کے امر کو پورا کرنا حیثیت کے خلاف.
معمول کے خلاف، حالات کے خلاف، اور بلکہ انسان کی طبیعت میں کچھ فطری تقاضے ہیں، ان فطری تقاضوں کے خلاف بھی اللہ کے امر کا پورا کرنا اطاعت۔ میں اس کی مثالیں عرض کروں گا۔ میں پہلی مثال دے رہا ہوں کہ حال کے امر کی کہ انکار کرنے کی پہلی مثال یہ ہے کہ ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمیشہ کے لیے اپنی عبادت سے اللہ نے اس کو محروم کر دیا اور فرمایا کہ اصل چیز ہے حال کے امر کا پورا کرنا، اصل چیز ہے حال کے امر کا پورا کرنا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اس وقت کیا حکم کی طرف آ رہا ہے، اس حال کے امر کو پورا کر دینا اپنی حیثیت کے خلاف۔ دوسری مثال، جس طرح امتحان فرشتوں کا ہوا ہے، ایسے ہی اللہ رب العزت انبیاء کا بھی امتحان لیتے ہیں حال کے امر کو پورا کرنے میں۔ ایسے اللہ رب العزت انبیاء کا بھی امتحان لیتے ہیں حال کے امر کو پورا کرنے میں، اور وہ جو حکم آتا ہے اللہ کی طرف سے، وہ حکم انسان کے فطری تقاضوں کے خلاف آتا ہے۔ اللہ نے حکم دیا ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کو ذبح کر، یہ حال کا امر ہے، وجہ کوئی نہیں۔ اگر آپ وجہ معلوم کرتے ہیں تو وجہ کا معلوم کرنا بھی اطاعت کے خلاف ہے، وجہ معلوم کرنا بھی اطاعت کے خلاف ہے، وجہ معلوم کرنا بھی اطاعت کے خلاف ہے۔ کیا وجہ معلوم کریں، یہ کیا وجہ ہوئی، آپ یہ حکم کیوں دے رہے ہیں، آپ یہ حکم کیوں دے رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے، بچے سے کیا خطا ہوئی ہے، اللہ سے، انبیاء کا یا نبی سے، کسی امتی کا، اس کے کسی حکم کی وجہ معلوم کرنا، یہ اطاعت کے خلاف ہے۔ تسلیم اور رضا کسے کہتے ہیں؟ میں عرض کرتا ہوں کہ انسان کی سوچ، اس کے معمول، اس کی عادت، اس کی چاہت، انسان کے اندر کے فطری تقاضے، ان سب کے خلاف حکم آئے گا، تب تو پتہ چلے گا کہ آپ اطاعت کرنے والے کیسے ہیں۔ اگر انسان کی چاہت کے مطابق حکم آئے تو پھر اطاعت کا کوئی امتحان نہیں۔ ہم عرض کرتے ہیں حکم آیا ابراہیم بیٹے کو ذبح کرو، انہوں نے حال کے امر کو برا کیا، حال کے امر کو پورا کیا۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ ابراہیم علیہ السلام کا امتحان بیٹے کو ذبح کرنے کا، اور ایک عام مسلمان کا امتحان باپ کو ذبح کرنے کا۔ سنیے تو صحیح میری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے آدمی کو پکڑا جو اپنے باپ سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ اچانک آواز دی ان کو، فرمایا یہاں آؤ اور اپنے باپ کا سر کاٹ کر لاؤ۔ یہ آپ نے حکم دیا ایک صحابی کو حکم دیا کہ جاؤ میرے باپ کا سر کاٹ کر لاؤ۔ روایت میں ہے یہ صحابی دوڑے، میں کہاں جا رہے؟ اچھا آپ کا حکم ہے، میں باپ کا سر لے کر آتا ہوں۔ آپ کا حکم ہے نا، میں باپ کا سر لے کر آتا ہوں۔ میں آپ سے وجہ معلوم کروں تو وجہ معلوم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر حکم پورا کرنا کسی وجہ سے ہوگا۔ اچھا آپ ان کو بلا کے فرمایا یہاں آؤ، ہم تو دیکھنا چاہتے تھے کہ تمہیں محبت ہم سے زیادہ ہے، باپ سے زیادہ ہے۔ یہ حال کا امر آیا ہے، باپ کو قتل کا حکم دیا بیٹے کو کہ باپ کا سر لے کر آؤ۔ یہ صحابی فوراً دوڑے، کہ میں سر لے کر آتا ہوں باپ۔ فرمایا آؤ یہاں آؤ، ہم تو امتحان لینا چاہتے تھے کہ تمہیں محبت ہم سے زیادہ ہے، باپ سے زیادہ ہے۔ اس لیے کہ قرآن صاف
فیصلہ کر دیا ہے کہ جتنے تعلقات آدمی کے دنیا میں کسی سے ہو سکتے ہیں، ماں سے یا باپ سے یا بہن سے یا اولاد سے یا کاروبار سے یا اپنے زمینداری سے یا اپنے وطن سے، جتنے بھی جائز تعلقات ہیں آپ غور کیجئے، جن تعلقات کی فضیلت ملے گی آپ کو قرآن حدیث میں، جن تعلقات کے فضائل ملیں گے آپ کو احادیث میں، ان سارے تعلقات کے مقابلے میں اگر نبی سے تعلق زیادہ نہیں ہے تب تم اللہ کے عذاب کے آنے کا انتظار کرو۔ اللہ تعالیٰ ایسے فاسق لوگوں کو راہ نہیں دکھلاتے۔ میں نے عرض کیا کہ ایک امتحان، ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا بیٹے کو ذبح کیجیے، ہم کریں گے۔ جذبہ اولاد کے ہونے کا ہے اور حکم ذبح کرنے کا ہے، یہ حال کا امر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے حال کے امر کو پورا کیا۔ آگے چلیے، انبیاء علیہ السلام میں ایک شوق اور جذبہ ہوتا ہے اللہ کی عبادت کا۔ عجیب بات ہے کہ اللہ کے گھر کی زیارت اور عمرہ ایسی عبادت ہے کہ یہ عبادت دنیا میں کہیں نہیں ہو سکتی سوائے بیت اللہ کے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ساتھ لے کر عمرے کے لیے تشریف لے گئے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، بعض مرتبہ لوگوں کے دلوں میں نیک خواہش، بعض مرتبہ لوگوں کے دلوں میں نیک خواہش وہ نافرمانی کرا دیتی ہے۔ سنیے بہت توجہ سے بات، نیک خواہش نافرمانی کرا دیتی ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ برے ارادوں پر اگر آدمی برے ارادے سے باز آ جائے، برے ارادے سے آدمی باز آ جائے، یہ اطاعت کا کمال نہیں ہے۔ اطاعت کا کمال یہ ہے کہ آپ کے دل میں اچھا جذبہ ہو اور آپ کو اس سے روک دیا جائے تو آپ اس اچھے جذبے کو بھی چھوڑ دیں، اچھے جذبے کو چھوڑ دیں، حکم پر اچھے جذبے کو چھوڑ دیں۔ میری بات کو دھیان سے سننا، میں دو مثالیں پیش کروں گا، میں دو مثالیں پیش کروں گا۔ دل میں اچھا جذبہ ہوگا اور حکم اس کے خلاف آئے گا۔ دل میں اچھا جذبہ ہوگا، حکم اس کے خلاف آئے گا۔ میں دو مثالیں پیش کرتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر چلے عمرے کے لیے۔ سب کے دل میں عمرے کا شوق اور جذبہ، بیت اللہ کی زیارت کا سب کو شوق۔ وہاں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو کفار نے عمرے سے روک دیا، عمرہ کرنے سے روک دیا۔ میں کہتا ہوں کہ واقعی اگر اس طرح کی کوئی رکاوٹ پیش آ جائے اور آدمی مجبور ہو جائے تو میں کہتا ہوں کہ بہت آسان ہے، بہت آسان ہے یہ کہنا کہ ہم مجبور ہیں، لیکن امتحان یہ نہیں تھا کہ کفار نے آپ کو اور آپ کے صحابہ کو عمرے سے روک دیا، یہ امتحان نہیں تھا۔ امتحان یہ تھا کہ اللہ نے بھی آپ کو حکم دیا کہ آپ واپس جائیے۔ اب میری بات تو بہت توجہ دیں، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ امتحان حال کے عمل کو آپ پورا کرتے ہیں یا نہیں؟ میں تو میرا آپ سے ایک ہی مذاکرہ ہے، آپ حال کے عمل کو پورا کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ طبیعت میں تقاضا، شوق عمرہ کرنے کا، اللہ نے حکم دیا کہ آپ واپس جائیں۔ آدمی سوچتا ہے کہ میں ایک شوق و جذبہ لے کر آیا ہوں، لیکن اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صحابہ سے کہ واپس چلو۔ جذبہ عمرہ کرنے کا ہے، حکم واپسی کا ہے۔ جذبہ عمرہ کرنے کا ہے، حکم واپسی کا ہے۔ سنیے اب
صحابہ کی کیا حالت ہوئی؟ صحابہ نے کہا رسول اللہ ہم کیوں دب کر صلاح کریں، ہم عمرہ کیوں نہ کریں؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اس رائے کو لے کر ایک ایک کے پاس جاتے تھے، جس سے بھی کہتے تھے کہ ہمیں عمرہ کرنا چاہیے، وہ یہ کہتا تھا کہ عمر یہ اللہ کے رسول ہے، جو حکم یہ دے ہمیں ماننا ہے۔ ہر آدمی کی زبان پر یہ تھا کہ عمر یہ اللہ کے رسول ہیں، جیسا یہ کہیں ہمیں ان کی بات کو ماننا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ یہ تھا کہ ہمیں عمرہ کرنا چاہیے، بیت اللہ ان کا اپنا نہیں ہے، سب کا ہے، اور بہت ساری باتیں صحابہ میں تھیں، لیکن میں آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ اندر عمرہ کرنے کا جذبہ اور اللہ کی طرف سے حکم واپسی کا ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ جس چیز کے کرنے کا ان کے دل میں نیک تقاضا ہے اور اچھی خواہش ہے، آیا یہ اپنے اچھے ارادے کو بھی ہمارے حکم پہ قربان کرتے یا نہیں کرتے؟ میں آپ کو بہت اچھی مثال دے رہا ہوں، اس لیے کہ میں درمیان میں کہتا چلوں، میں درمیان میں کہتا چلتا ہوں۔ بعض لوگ اچھے ارادے رکھتے ہوئے افتراق پیدا کر لیتے ہیں۔ ہماری بات پہ انتہا توجہ چاہتے ہیں۔ اچھا ارادہ ہے، نیک ارادہ ہے، اس نیک ارادے کی بنیاد پر ہم آپ سے الگ ہو جاتے ہیں، کیونکہ جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں وہ آپ ہمیں نہیں کرنے دے رہے ہیں، لہذا ہم آپ سے الگ ہو جاتے ہیں۔ سنیے میں بہت اچھی مثال آپ کو ایک اچھے موقع سے دے رہا ہوں، میری بات پر بہت دھیان دینا پڑے گا۔ کون ہے عمر؟ حضرت عمر وہ ہیں جن کی زبان پر فرشتے بولتے تھے، جن کی رائے سے وحی اتفاق کرتی تھی، لیکن یہاں حضرت عمر کی چاہت عمرہ کرنے کی ہے، نبی کا حکم واپسی کا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارادہ بے شک نیک ہے، لیکن یہ نیک ارادہ نبی کی چاہت کے خلاف ہو رہا ہے۔ میں پھر آپ سے عرض کرتا ہوں، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنے دل میں نیک ارادے رکھتے ہیں، لیکن وہ نیک ارادہ بعض مرتبہ امیر کے حکم اور رسول کی چاہت کے خلاف ہو جاتا ہے، رسول کی چاہت کے خلاف ہو جاتا ہے۔ میں اس کی مثال عرض کر رہا ہوں۔ فرمایا کہ اگر تم نے اپنے نیک ارادے کو پورا کر لیا نبی کی چاہت کے خلاف، تو قرآن یہ کہتا ہے کہ رب کی قسم ایسے لوگ ایمان والے نہیں ہو سکتے، ایسے لوگ ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے ملہم ہیں، اللہ کی طرف سے صحیح بات ان کے دل میں ڈالی جاتی تھی، اللہ کی طرف صحیح بات دل میں ڈالی جاتی تھی۔ اس موقع پر حضرت عمر کی رائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کے خلاف ہو گئی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رائے دے کر اتنا ڈر گئے کہ اپنی سواری کو لے کر صحابہ سے الگ ہو گئے اور کہنے لگے کہ آپ پر جو وحی آ رہی ہے اس وقت، یہ وحی عمر کے خلاف آ رہی ہے، کیونکہ عمر کی رائے نبی کی رائے کے خلاف جا رہی تھی۔ اس لیے عمر الگ ہو جاتا ہے ساتھیوں سے کہ اللہ کا عذاب آسمان سے آئے گا، عمر پر آئے، ساتھیوں پر نہ آئے۔ عمر اپنی رائے کی وجہ سے اتنا ڈر گئے کہ اپنی سواری کو لے کر صحابہ سے دور چلے گئے۔ اب یہ رائے دینے والے کتنا ڈرتے تھے، میں عرض کروں گا، بہت کچھ عرض کروں گا۔ رائے دینے والے اتنا ڈرتے تھے کہ عمر کی رائے یہ تھی کہ عمرہ کرنا چاہیے، اور یہ رائے بھی اس لیے تھی کہ کفار ظلم کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں، اور ہمیں اللہ کے گھر کی زیارت سے روک رہے ہیں، اس کا کوئی حق نہیں، ان سے مقابلہ کر کے ہمیں عمرہ کرنا چاہیے۔ لیکن اس موقع پر صحابہ کی اطاعت کا امتحان تھا کہ یہ نبی کی اطاعت کتنی کرتے ہیں۔ ایک نیک عمل، ایک نیک ارادے میں بھی اگر
ان کا ارادہ عمرہ کرنے کا ہے تو ہم ان کو جانچ کے دیکھیں گے کہ یہ اپنے نیک ارادے کو چھوڑ کر نبی کی اطاعت کرتے ہیں یا نبی کی چاہت کے خلاف ان کے دل میں عمرہ کرنے کا شوق ہے. یہ دیکھیں آپ سوچیے، اطاعت کا تو دائرہ بہت وسیع ہے. میں مثالیں عرض کروں گا سیرت سے کہ حضور اکرم اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو اور انبیاء کو اور ملائکہ کو کہاں کہاں ان کا امتحان لیا ہے ان کی اطاعت کا، یہ مجھے عرض کرنا ہے. چنانچہ آپ نے حکم دیا صحابہ کو کہ اپنے سر مڑا دو اور واپس چلو. بعض صحابہ نے یہ ارادہ کیا کہ بجائے سر منڈوانے کے اگر ہم بال کتروا لیں، بال کتروا لیں، اور بہت ممکن ہے کہ کفار کو رحم آ جائے، اور بہت ممکن ہے شاید اب بھی عمرے کی اجازت مل جائے. آپ عمرے کی اجازت کا انتظار کیوں کر رہے جب رسول کا حکم آ گیا کہ واپس جائیے؟ سنیے میں کیا کہہ رہا ہوں. اگر آپ کے دل میں اب بھی عمرے کا ارادہ ہے تو آپ ایمان والے نہیں ہو سکتے. سوچیے، تو آپ سے بہت بنیادی بات ہے. اگر آپ کے دل میں اب بھی اس نیک عمل کا ارادہ ہے نبی کے حکم کا ملنے کے بعد تو آپ ایمان والے نہیں ہو سکتے. یہ میں قرآن کی آیت کا مفہوم عرض کر رہا ہوں. فطرت کی قسم وہ لوگ ایمان والے نہیں ہو سکتے جن کے دل میں اپنی رائے باقی ہو نبی کے فیصلے کے بعد. میں اس کی مثال عرض کر رہا ہوں. آپ نے فرمایا کہ سر مڑا دو. بعض صحابہ نے سر نہیں مڑایا بلکہ انہوں نے بال کتروائے اس امید پر کہ شاید اب بھی اجازت مل جائے عمرہ کرنے کی اور یہ کفار ہمیں اجازت دے دیں اور رکاوٹ ختم ہو جائے. اللہ کی شان. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مڈانے والوں کے لیے ان کی طلب کے بغیر 3 مرتبہ ان کے لیے دعائیں مغفرت کی. روایت میں ہے 3 مرتبہ آپ نے فرمایا اے اللہ حلق کرانے والوں کے گناہ معاف کر دے، حلق کرانے والوں کے گناہ معاف کر دے. 3 مرتبہ فرمایا. ان کے لیے دعا ہو رہی تھی مغفرت کی. بال کتروانے والوں نے جب اس دعا کو سنا کہ دعا ان کے لیے ہمارے لیے دعا نہیں ہو رہی، ہمارے لیے دعا نہیں ہو رہی، ان کے لیے دعا ہو رہی ہے. کیوں نہیں ہوئی ان کے لیے دعا؟ ان کے لیے دعا اس لیے نہیں ہوئی کہ ان کے دل میں ابھی بھی عمرہ کرنے کا ارادہ باقی تھا. ان کے دل میں عمرہ کرنے کا ارادہ باقی تھا. آپ بہت دھیان سے سننا باتیں میری. حالانکہ کیسا نیک عمل ہے اور کتنا اس پر اجر ہے، اور بیت اللہ کی زیارت کے کیا فضائل ہیں. غور کیجیے. ارادہ یہ ہے دل میں کہ شاید اب بھی اجازت مل جائے، انتظار کر لیتے. آپ اپنے نیک عمل کا ارادہ کیوں رکھتے ہیں جب نبی کا یہ فیصلہ ہو گیا کہ واپس جانا ہے؟ آپ ان کے لیے دعا نہیں فرمائی، آپ نے حلق کرانے والوں کے لیے دعا فرمائی. علماء نے لکھا ہے جن میں امتثال کامل تھا، جن میں اطاعت کامل تھی، ان کے لیے بغیر طلب کے مغفرت کی دعا ہوئی ہے. جن کے دل میں ارادہ عمرہ کرنے کا تھا ان کے لیے دعا نہیں کیا. انہوں نے پھر آپ سے درخواست کی کہ اللہ ہمارے لیے بھی آپ دعا کرنے کے لیے دعا ہو رہی ہے. آپ نے ان کے کہنے پر 1 مرتبہ فرمایا بالمقصرین، اے اللہ قصر کرانے والے بال کتروانے والوں کی مغفرت فرما دے. 1 مرتبہ فرمایا. سنیے تو صحیح. حال کے عمل کے پورا کرنے پر فتوحات کیسی آتی ہیں؟ اللہ اکبر. اگر واقعی آدمی اپنے جذبے کو چھوڑ کر اطاعت پر حکم پورا کر دے، اپنے جذبے کو چھوڑ کر اگر بندہ اطاعت پر حکم پورا کر دے تو فتوحات کیا آتی ہیں؟ اللہ اکبر. صحابہ فرماتے ہیں کہ تم مکے پر حملے کو فتح مکہ کہتے ہو، ہم حدیبیہ کو فتح مکہ کہتے ہیں. فتح کیا ہے؟ فتح یہ ہے کہ آپ اپنے جذبے کو قربان کر دیں. چنانچہ آپ دیکھ لیجیے صحابہ نے عمرے کے جذبے کو قربان کیا حکم پر. وہاں سے ہٹنے سے پہلے ہی اللہ کی طرف سے مکہ کے فتح ہونے کا فیصلہ ہو گیا. آپ
بتائیے تو صحیح، یہاں تو خطا کی کوئی چیز نہیں، یہاں تو عمرے کا حرم میں داخلے کی اجازت نہیں ہے، حج حرم سے باہر روک دیا گیا ہے۔ سوچیے آپ، لیکن یہاں سے بھی ہٹے نہیں تھے، اس طرح فتح نازل ہوئی، فرمایا بلاؤ عمر کو، عمر کہاں ہے؟ عمر کو بہت تقاضا تھا عمرہ کرنے کا، بلاؤ عمر کو، عمر کہاں ہے؟ وہاں آواز لگی عمر کو بلاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ فرماتے ہیں میں ڈرتا ڈرتا آیا کہ آج جو آیتیں نازل ہو رہی ہیں سب عمر کے خلاف نازل ہو رہی ہوں گی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی مجلس میں رائے دینے والے اگرچہ ان کی رائے نیک عمل کی ہو، لیکن وہ اتنا ڈرتے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے اوپر عذاب کے آنے کا اندیشہ ہے۔ میں عمر لو، اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے بیت اللہ تمہارے حوالے کر دیا۔ سنیے اب حال کے میں تو مجھے ایک ہی بات عرض کرنی ہے، حال کے عمر کا پورا کرنے میں کیا نصرتیں ہیں اور کیا فتوحات ہیں، اور اس پر کیا اجر ہے اللہ کی طرف سے، مجھے اسے عرض کرنا ہے۔ حال کا مکے کا فتح ہونا، حدیبیہ میں حال کے امر کا پورا کرنا ہے۔ وہ حال کے امر کا پورا کرنا یہ تھا کہ آپ عمرے کا ارادہ نکال کر واپس جائیے، عمرے کا ارادہ نکال کر اب واپس جائیں۔ اگر یہ حال کا امر آپ پورا کر دیں جو آپ کی چاہت کے خلاف ہوگا تو ہم ہمیشہ کے لیے بیت اللہ کے حوالے کر دیں۔ میرے دوستو عزیزو، ساتھیوں کا حال یہ ہے کہ وہ جذبے میں آ کر، اس لیے کہ یہ ایک اصولی بات ہے اور یہ سیریز سے بھری ہوئی ہے کہ جہاں بھی اپنی رائے پر اصرار ہوگا وہاں اختلاف پیدا ہوگا، وہاں اختلاف پیدا ہوگا کہ آپ نے ہماری بات نہیں مانی اس لیے ہم آپ کے ساتھ نہیں دیں گے۔ یہ اس سے واقعات بھرے پڑے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ حال کے امر کا پورا کرنا یہاں امتحان تھا، یہاں امتحان تھا صحابہ اکرام کا۔ چنانچہ صحابہ نے حال کے امر کو پورا کر دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وعدے کو پورا کر دیا کہ ہمیشہ کے لیے بیت اللہ ان کے حوالے کر دیا۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ جذبہ عمرہ کا ہوگا، جذبہ عمرہ کرنے کا ہوگا۔ دوسری مثال عرض کرتا ہوں، جو اطاعت کا جذبہ صحابہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا، وہی اطاعت کا جذبہ آپ کے صحابہ میں، آپ کے بعد کے عمراء اور آپ کے بعد کے خلفاء کی اطاعت کا بھی وہی جذبہ تھا۔ ایک عورت تھی مجذومہ جس کو کوڑ کا مرض تھا، اس کے ہاتھ اور پیروں میں زخم تھے اور ہاتھ انگلیاں اس کی سڑتی تھی کوڑ کے مرض کی وجہ سے، جذام کی بیماری تھی۔ اس کو طواف کا اتنا شوق تھا کہ وہ بیت اللہ کا طواف زمین پر گھسٹ کر کرتی تھی اور طواف کرنے والے اس سے بچ کر چلتے تھے، جس سے چلنے والوں کو تکلیف ہوتی تھی۔ حضرت عمر نے دیکھا کہ اس کے طواف کرنے سے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا اس عورت سے کہ تو طواف کرنا چھوڑ دے اور اپنے گھر بیٹھ جا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، امیر کا حکم ہے۔ حضرت عمر کے حکم پر اس عورت نے طواف کرنا چھوڑ دیا، امیر کا حکم ہے۔ یہ نہیں کہ عمر آپ کون ہوتے ہیں روکنے والے، آپ حکم دیجئے، ہم اور باتیں مانیں گے آپ کی، لیکن آپ مجھے طواف سے روکیں، یہ تو میرا اللہ کا معاملہ ہے۔ آپ مجھے طواف کرنے سے روکیں، یہ تو میرا اللہ کا معاملہ ہے، آپ مجھے طواف سے کیوں روک رہے ہیں؟ اس عورت نے حضرت عمر کے حکم پر طواف کرنے چھوڑ دیا۔ میں اس عورت سے لوگوں کا اذیت نہ دے، تیرے طواف سے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، تو طواف چھوڑ دے کر بیٹھے۔ کچھ سوچے کہ اس کے لیے اس طواف کرنے سے زیادہ اجر طواف کے چھوڑنے میں ہے۔ اسے طواف کرنے چھوڑ دیا، گھر بیٹھ گئی، حضرت کی شہادت ہو گئی، حضرت شہید کر دیے گئے۔ تو اس عورت سے کہا گیا کہ جس نے تجھے طواف سے روکا تھا اب وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، جا طواف کر، جو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ اس عورت نے جواب دیا یہ نہیں ہو سکتا
کہ میں امیر کی اطاعت کروں اس کی حیات میں اور نافرمانی کروں اس کے مرنے کے بعد، جس وجہ سے امیر نے مجھے طواف سے روکا تھا وہ وجہ ابھی باقی ہے، لہٰذا میں طواف نہیں کروں گا، میں طواف نہیں کروں گی۔ امیر کا حکم ہے، میں طواف نہیں کروں گا۔ یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ تھا اندر کا جذبہ۔ تو میرے دوستو عزیزو، یہ مثالیں ہیں کہ ہم اچانک حکم لائیں گے تمہاری اطاعت کے امتحان لینے کے لیے۔ تو میں نے عرض کیا کہ کبھی حکم آئے گا ایک نیک ارادے اور نیک جذبے کے خلاف، جیسا میں نے عرض کیا کہ صحابہ عمرے کا شوق اور جذبہ لے کر آئے، یہاں اللہ نے حکم دیا کہ واپس جاؤ۔ تمہیں نہیں معلوم کہ تمہارے اس جذبے کے قربان کرنے پر ہم تمہیں کیا دینے والے ہیں۔ تم ادنا میں ہماری اطاعت کر لو، ہم تم سے اعلیٰ کا وعدہ کرتے ہیں۔ کتنی آسان بات ہے، تم ادنا میں ہماری اطاعت کر لو، ہم تمہیں اعلیٰ اس کے بدلے میں دینے والے ہیں۔ آگے چلیے، یہاں تو جذبہ ایک نیک جذبہ ہے۔ میرے دوستو عزیزو، اللہ تعالیٰ کبھی حکم لے آتے ہیں، حکم لے آتے ہیں اللہ تعالیٰ معمول کے خلاف۔ ایک معمول چل رہا ہے، میں تو شروع میں عرض کر دیا تھا کہ معمولات کا پورا کرنا اطاعت کا کمال نہیں ہے، معمول کا پورا کرنا اطاعت کا کمال نہیں ہے۔ معمول سے ہٹ کر کوئی چیز آ جائے، معمول سے ہٹ کر کوئی چیز آ جائے، اس پر حکم پورا کر دینا اطاعت کا کمال ہے۔ میں عرض کرتا ہوں، صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے بیت المقدس کی طرف، معمول ہے۔ ہجرت سے پہلے بھی، ہجرت کے بعد بھی 17 مہینے تک نماز بیت المقدس کی طرف ہوئی۔ آپ ظہر کی نماز صحابہ کو پڑھا رہے تھے اور آپ گئے ہوئے تھے انصار کے محلے میں کسی کی عیادت کے لیے، وہاں ظہر کا وقت ہو گیا، آپ نے ظہر کی نماز پڑھائی، نماز ہو رہی تھی ظہر کی، 4 رکعات پڑھانی تھی آپ کو، 2 رکعات ہو چکی تھی، 2 رکعات باقی تھی، اس درمیان میں حکم نازل ہو گیا اچانک کہ آپ رخ پھیر لیجیے بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف۔ سنیے آپ حال کا امر، یہ امر آیا نماز کے دوران، یہ نہیں ہے کہ ایک حکم سے فارغ ہو جائیں کہ دوسرا حکم آئیے۔ یہ آپ کو بہت اچھی مثال دے رہا ہوں، ایک عمل ہو رہا ہے، اس عمل کے دوران اگلا حکم آ گیا جس کو ابھی پورا کرنا ہے۔ حال کا امر آپ پورا کرتے ہیں یا نہیں؟ آپ کے صحابہ آپ کے ساتھ ساتھ حال کے امر کو پورا کرتے ہیں یا نہیں؟ میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، ظہر کی نماز ہو رہی تھی، 2 رکعت ہو چکی تھی، ایک مدت سے ابتدا سے لے کے ابھی تک بیت المقدس قبلہ تھا، اس سے نماز ہوا کرتی تھی، اچانک حکم آ گیا کہ آپ رخ پھیر لیجیے بیت اللہ کی طرف۔ یہ نماز میں حکم آیا، آپ نماز پڑھتے پڑھتے گھوم گئے فوراً۔ سنیے آپ، کسی کی مجال ہے، کسی کی مجال ہے کوئی یہ کہہ دے کہ ہاں ٹھیک ہے اچھا نماز پوری کر لیتے ہیں، عصر سے ادھر پڑھ لیں گے۔ سنیے نا، حکم کا ٹالنا نافرمانی ہے، حکم کو ٹالنا، حکم کو ٹالنا نافرمانی ہے، اطاعت نہیں ہے۔ آپ فوراً گھوم گئے، آپ اللہ نے ایسے کیوں کیا؟ اللہ نے ایسا کیوں کیا؟ کیا وجہ ہے کہ نماز کے دوران حکم آیا ہے قبلے کو بدلنے کا؟ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون اس وقت نبی کے ساتھ گھوم جائے تو ہم ماننے کی اطاعت کرنے والا ہے، اور جو اس وقت نبی کے ساتھ قبلے کو نہیں بدلے گا وہ اپنی ہڈیوں کے بل پلٹ جانے والے ہیں، وہ نبی کی اطاعت کرنے والے نہیں ہیں۔ ہم نے اطاعت کرنے والوں کو، نافرمانوں کو چھانٹنے کے لیے قبلے کو بدلا ہے۔ یہ بھی تو قرآن کی آیت کا میں مفہوم عرض کر رہا ہوں، بالکل اسی طرح ہے۔
وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبه. ہم نے چھٹائی کے لیے، چھٹائی کرنے کے لیے کون اطاعت کرنے والے ہیں کون نافرمان ہے، اس چھٹائی کے لیے ہم نے اچانک آپ پر یہ حکم نازل کیا ہے کہ آپ لوگ پھیل لیجیے بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف. عجیب بات قرآن نے کہی ہے کہ یہ قبلہ تو بدل گیا، قبلہ تو بدل گیا بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف، لیکن عن قریب دیکھیں گے آپ، سیقول عن قریب آپ دیکھیں گے کہ کچھ بے احمق اور بے وقوف قسم کے لوگ ہیں جو اس قبلے کے بدلنے پر تبصرے کریں گے، قبلہ بدلنے پر تبصرے کریں گے. یہود یہ کہیں گے انہوں نے ہمارا قبلہ کیوں چھوڑ دیا بیت المقدس، وہ کہیں یہ قبلہ ہمارا ہے، یہ قبلہ کیوں چھوڑ دیا. کفار یہ کہیں گے یدی ہمارے بتوں کو نہیں مانتے تو ہمارے قبلے کی طرف کیوں آئے. تیسرے صفحہ میں تیسری قسم جو لکھی ہے علماء نے وہ فرمایا کہ وہ منافقین ہیں جو قبلے کے بدلنے پر اعتراض کریں گے کہ جب ایک رخ پر نماز ہو رہی تھی تو ہوتی رہتی، اس کو بدلنے کی کیا ضرورت تھی. آپ سنیے، میں تو بہت کام کی بات آپ سے عرض کر رہا ہوں. معترض منافق کو کہتے ہیں، معترض منافق ہوتا ہے. اشکال کرنے والا طالب علم ہوتا ہے، اشکال کرنے والا طالب علم، اعتراض کرنے والا منافق ہوتا ہے. وہاں یہ ایسا کا محفوظ ہے کہ تین قسم کے لوگ ہیں، تین قسم کے لوگ ہیں، ایک طالب، ایک قانع، ایک ناقد. طالب تو وہ ہوتا ہے جو آگے بڑھنے کے لیے سوال کرتا ہے، آگے بڑھنے کے لیے سوال کرتا ہے، یہ تو خیر میں سبقت لے جائیں گے، آگے بڑھ جائیں گے. ایک قانع ہے، قانع اسے کہتے ہیں جس کا خیال یہ ہے کہ میاں جتنا ہو رہا ہے غنیمت ہے، اسی پر رہو، آگے کیا ضرورت ہے بڑھانے کی. جس نے قناعت کی ہے دین پر، فرمایا قانع، یہ قانع تو پیچھے ہٹتا ہے، آگے نہیں بڑھتا. اور تیسری قسم ہے ناقد کی، جس کا کام تنقید کرنا ہے اور اعتراض کرنا ہے. فرمایا کہ یہ محروم کر دیا جائے گا، یہ محروم کر دیا جائے گا. منافقین نے کہا کہ آخر اس کو بدلنے کی ضرورت کیا تھی، جس طرح نماز ہو رہی تھی ہوتی رہتی، اس کو تبدیل کیوں کیا. کہ ہم نے قبلہ بدلا اس لیے ہے ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون نبی کی اطاعت پر ہے، کون نبی کا نافرمان ہے. تو میں اس کی مثال عرض کر رہا ہوں. یہ نہیں ہوا کہ یہ عصر ظہر کی نماز سے فارغ ہو جائیں پھر عصر سے ادھر پڑھنے میں. ہم نماز کے دوران حکم لائے ہیں ان کی اطاعت کو دیکھنے کے لیے. لہٰذا ساری مسجدوں میں اعلان ہو گیا اسی وقت کہ قبلہ تبدیل ہو گیا ہے. جتنی مسجدوں میں نماز ہو رہی تھی وہ سب کے سب اس اعلان پر انہوں نے اپنے رخ کو بدل دیا بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف. میں مثال عرض کر رہا ہوں کہ یہاں حال کا امر آ گیا، یہاں بھی حال کا امر آ گیا. میں نے عرض کیا کہ کبھی حال کا امر آ جاتا ہے عبادت میں معمول کے خلاف. اور مثالیں دیکھیے، انسان کے بدن میں کچھ فطری تقاضے ہیں، انسان کے بدن میں کچھ فطری تقاضے ہیں، انسان کے بدن میں فطری تقاضے، نیند کا تقاضا، بھوک پیاس کا تقاضا، مال کا تقاضا، شہوت کا تقاضا، اور اس کے مقابلے میں احکام دیکھیں. نیند کا تقاضا ہے نماز فرض ہے، بھوک پیاس کا تقاضا ہے روزہ فرض ہے، مال کا تقاضا ہے زکوٰۃ فرض ہے، شہوت کا تقاضا ہے زنا حرام ہے. سارے اسلام کے احکام انسان کے فطری تقاضوں کے خلاف ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ کو بھوک نہ لگے تو آپ روزہ رکھ لیں، یہ نہیں. روزے کا جو کمال ہے اطاعت کا وہ بھوک کے احساس کے ساتھ ہے.
تو میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ حال کا امر لاتے ہیں اطاعت کے امتحان لینے کے لیے. چنانچہ واقعہ مشہور واقعہ ہے سیرت میں کہ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے. کھانا ختم ہو گیا، کھانا ختم ہو گیا، غلہ ختم ہو گیا، کھانے کے لیے کچھ نہیں کھا. غلہ ختم ہو گیا، کھانے کے لیے کچھ نہیں کھا. خیال ہی آیا صحابہ کو کہ پہلے دن تو آسان ہے لیکن کھائے بغیر رہنا مشکل ہے، لہذا سواری ذبح کی جائے. اس زمانے میں گدھے ہوا کرتے تھے اور گدھے حلال تھے. گدھے کا گوشت کھایا جاتا تھا، پالتو گدھے گھر کے، ان کا گوشت کھایا جاتا تھا بکری کی طرح، ککڑے کی طرح. لہذا صحابہ نے خیال یہ کیا کہ ایک گدھا ذبح کیا جائے، اس کا گوشت تیار کیا جائے، اس لیے کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں، بھوک کی شدت ہے. گدھا ذبح کیا گیا، اس کا گوشت بنا، اس کا کھانا تیار ہوا. روایت میں جب کھانا تیار ہو گیا اور گوشت گلنے لگا بالکل، اب ظاہر بات ہے کہ حلال گوشت سفر میں کھانے والوں کے لیے تیار کیا جا رہا ہے. اور صحابہ فرماتے بس ہم کھانے کے لیے تیار ہی تھے، اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان آ گیا. فرمایا اعلان کر دو صحابہ میں، اللہ نے اسی وقت گدھے کے گوشت کو حرام کر دیا ہے، پکا ہوا کھانا پھینک دیا جائے اور ہانڈیاں توڑ دی جائیں، یہ حکم آیا ہے. آپ کو تمہیں تو حال کے امر کی مثالیں پیش کر رہا ہوں، میں حال کے امر کی مثالیں پیش کر رہا ہوں آپ کو. حال کا امر حکم آیا کہ کھانا سب پھینک دو پکا ہوا. اللہ نے اسی وقت یہ نہیں فرمایا، آپ نے اللہ درخواست نہیں کی کہ میرے صحابہ ہیں ابھی سفر میں ہیں اور کچھ کھانے کے لیے ہے نہیں، آپ ابھی اس کو رہنے دیجیے. نعوذ باللہ جب ہم مدینے پہنچ جائیں گے تو مدینے پہنچ کر ہمیں کھانے کے لیے کچھ اور مل جائے گا تو ہم اس کو چھوڑ دیں گے. اگر ہم اس کو مؤخر کر دیں اور اگر ہم آپ کو اس کا متبادل کھانے کے لیے دے دیں تو پھر اطاعت کا کوئی کمال نہیں ہے نا. اطاعت کا کمال تو یہ ہے کہ جو کھانے کے لیے کچھ اور ہے نہیں، جو ہے حلال تھا اس کو ہم نے ابھی حرام کر دیا ہے. ہم دیکھنا چاہتے ہیں اطاعت کرتے ہیں نہیں کرتے، ہم سوچیں. کوئی معمولی بات تھوڑی ہے، معمولی بات تو نہیں ہے نا. ہم تو آپ کو اطاعت میں آزما کر دیکھیں گے کہ آپ حکم کو پورا کر دیں یا ٹال دیتے ہیں. حکم یہ تھا کہ پکا ہوا کھانا پھینک دیا جائے اور ہانڈیاں توڑ دی جائیں. صحابہ نے عمل کیا، صحابہ نے عمل کیا، اس لیے کہ حال کا عمل ہے. میرے دوستو عزیزو، یہ ہے ایک انسان کی طبیعت میں فطری تقاضا بھوک کا، اور حلال گوشت موجود ہے. اللہ بھی دیکھ رہے ہیں، اللہ کو معلوم ہے، اللہ کے رسول بھی دیکھ رہے ہیں کہ میرے صحابہ ہیں، سفر میں ہیں، کھانے کے لیے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اگر ہم آپ کو کھانے کے لیے کوئی اور چیز دے دیں پہلے، پھر اس کو حرام کر دیں. کتنے لوگ ایسے ہیں دنیا میں یہ حرام کاروبار کرتے رہتے ہیں اور کہتے رہتے ہیں ہمیں کوئی متبادل کبھی ملے گا تو ہم حرام کو چھوڑ دیں گے. یہاں حلال چیز موجود ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے کھانے کے لیے. تو میں اطاعت کا کمال تو یہ ہے کہ ہم ان کے حلال گوشت کو حرام کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ ہماری اطاعت کرتے ہیں یا نہیں. صحابہ کرام نے اطاعت کر کے دکھلایا. تو میں اس کی مثالیں عرض کر رہا ہوں. میرے دوستوں عزیزو، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندہ ایک چیز کی کوشش میں لگا ہوا ہوتا ہے اور جب وہ اس میں کامیاب ہونے لگتا ہے تو اچانک حکم آتا ہے کہ اس کو چھوڑ دو. میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں کہ ایک ہوتا ہے شریعت میں کلب معلم، سدایا ہوا کتا، سدایا ہوا کتا، شکاری کتا. شریعت نے اس کتے، شکاری کتے کے شکار کے حلال ہونے کے لیے کچھ شرطیں رکھی ہیں. شکاری کتے کے
شکاری کتے کے شکار کے حلال ہونے کے لیے کچھ شرطیں رکھی ہیں. اگر وہ شرائط پائی جائیں تو آپ کے کتے کا کیا ہوا شکار آپ کے لیے حلال ہے. اگر وہ شرائط نہ پائی جائیں تو اس کا شکار حرام ہے. پہلی شرط، پہلا حکم یہ ہے کہ آپ اس کو بسم اللہ پڑھ کر چھوڑیں شکار کی طرف. وہ شکار کے پیچھے دوڑتا ہے تو شکار کو پکڑ کر لا کر مالک کو دیتا ہے. بڑی اچھی مثال ہے. جب وہ شکاری کتے کو آپ چھوڑتے ہیں تو پہلا حکم دے گا بسم اللہ پڑھ کے چھوڑیں. اور اس کے بعد شرط یہ ہے کہ وہ کتا شکار کو پکڑ کر اس میں سے خود نہ کھائے، لا کر مالک کو دے. اگر اس میں سے کھا لیتا ہے تو اس کا شکار حرام ہے، آپ کے لیے حلال نہیں ہے، کیونکہ آپ کے کتے میں امانت داری نہیں ہے. ایک کتا جو نہ عمل کا مکلف ہے، نہ امانت کا مکلف ہے، نہ اطاعت کا مکلف ہے، اگر آپ کا کتا آپ کا فرما امانت دار نہیں ہے اور وہ آپ کو شکار آپ کو لا کر نہیں دیتا، اس میں سے خود کھا لیتا ہے، تو ایسے کتے کا شکار آپ کے لیے حرام ہے. اسی شرط یہ ہے کہ یہ کتا دوڑ رہا ہو شکار کے پیچھے، آپ اچانک کتے کو روکیں اور وہ آپ کی اطاعت میں وہیں رک جائے فوراً، اور شکار کو چھوڑ کر واپس آ جائے کہ مالک نے مجھے روک دیا ہے، منع کر دیا ہے، مجھے شکار کی طرف دوڑنا نہیں ہے. اگر وہ آپ کے اشارے پر رک جاتا ہے پھر تو آپ کا فرما بردار ہے، اس کا شکار کرنا حلال ہے. اور اگر یہ آپ کی آواز پر نہیں رکتا اور آپ کی بات نہیں مانتا اور اپنی کوشش میں شکار کے پیچھے دوڑتا رہتا ہے یہاں تک کہ آپ کے روکنے سے رکتا نہیں، تو ایسے کتے کا شکار آپ کے لیے حلال نہیں ہے. آپ غور کیجئے، جب ایک کتے کے لیے اطاعت کا اور اس کے شکار کے حلال ہونے کے لیے یہ اہمیت ہے، تو پھر جس انسان کو اللہ نے اپنی اطاعت کے لیے پیدا کیا عبادت کے لیے، بتائیے اس کے ذمے اطاعت کا اور اس کے ذمہ بات کے ماننے کا حکم کیا ہوگا. اس میں مثالیں عرض کرتا ہوں. میں شروع سے کہہ رہا ہوں کہ ساری شریعت کا مدار اور سارے اطاعت کا کمال حال کے امر کا پورا کرنا ہے. حال کے امر کا پورا کرنا ہے. میں اگلی مثال عرض کرتا ہوں. جس طرح عبادات میں، سنتوں میں، ضروریات میں، ان سب میں حال کے امر کا پورا کرنا فرض ہے. میں کہتا ہوں کہ اس دعوت اللہ کے فریضے میں بھی حال کے امر کا پورا کرنا اصل ہے. ساری فتوحات اور ساری غیبی نصرتیں، میں مثال عرض کرتا ہوں آپ سے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ کو فرمایا، حذیفہ اٹھو اور جاؤ میدان کا حال لے کر آؤ. جاؤ میدان کا حال لے کر آؤ اور کوئی نیا کام مت کرنا. سنیں، دھیان سے سنیں. آدمی سوچتا ہے کہ بھائی صورتحال تو ہم دیکھ رہے ہیں میدان کی، وہ بیچارے ذمہ دار تو وہاں بیٹھے ہونے کیا معلوم کہ میدان میں کیا ہو رہا ہے. میدان کی صورتحال تو ہم دیکھ رہے ہیں. یہاں حالات ایسے بن گئے ہیں کہ ہم یہاں اگر کچھ کر لیں، سنو بہت توجہ سے بات سننا، نہیں میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. میدان کی صورتحال ہمارے سامنے ہے. ذمہ داروں کو تو معلوم نہیں ہے کہ یہاں کے حالات کیا ہیں. لہذا اگر ہم حالات کے اعتبار سے ہم اپنی مرضی سے کچھ کر گزریں تو اس میں کیا حرج ہے، کیونکہ حالات اس طرح کے بن گئے ہیں کہ اس میں اگر نافرمانی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اصل میں حالات کا بڑوں کو تو علم ہے نہیں. میں اس کی آگے مثال دینا چاہتا ہوں. میں حذیفہ جاؤ میدان کا حال دیکھ کر آؤ، اور آپ نے جاتے جاتے یہ فرمایا کہ کوئی نیا کام مت کرنا جب تک میرے پاس واپس نہ آ جائے. تو نیا کام مت کرنا. عجیب بات ہے. حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں پہنچے، رات کا وقت تھا.
رات کا درمیانی رات کا وقت تھا، سارے کفار مشرکین جتنے اسلام کے دشمن تھے سب پڑے سو رہے تھے، ساری کفار کی فوج کا سپہ سالار فوج کا سپہ سالار ابو سفیان وہ آنکھ پر ہاتھ کھاپ رہے تھے، یہ اندھیرے میں تھے، اس نے ان کو دیکھا نہیں، اس نے ان کو دیکھ لیا اور قریب تک پہنچ گئے۔ میں بہت اچھی مثال آپ کو دے رہا ہوں۔ خیال ہی آیا کہ اگر اس وقت موقع بڑا اچھا ہے، سارے دشمنوں کی فوج کا سپہ سالار وہ اس وقت میرے نشانے پر ہے، میں اگر اسے قتل کر دوں تو ظاہر بات ہے کہ دشمن سے مقابلہ ہے، کل ہی ہم سے لڑیں گے۔ اگر میں اسے قتل کر دوں تو ان کا سپہ سالار مارا جائے گا، ان کی فوج کی ہمت ٹوٹ جائے گی، ہمیں فتح ہو جائے گی۔ ظاہر بات ہے کہ جب دشمن مقابلے کے لیے آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہے تو آپ تو موقع کی تلاش میں ہوں گے نا۔ حذیفہ کہتے ہیں کہ میں نے تیر نکالا اس کے قتل کے لیے، نشانہ لگایا، مجھے نشانہ لگاتے لگاتے خیال آیا کہ مجھ سے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ حذیفہ کوئی نیا کام مت کرنا، بس دیکھ کر آ جاؤ۔ کہتے ہیں میں نے باوجود چاہنے کے اور باوجود موقع ہونے کے، اب اس لیے کہ وقت کا تقاضا یہ ہے کہ اسے قتل کر دوں، وقت کا تقاضا ہے اسے قتل کر دوں، لیکن مجھے ہدایات دے دی گئی ہیں کہ کوئی نیا کام مت کرنا۔ روایت میں ہے، فرماتے ہیں حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں اس کو اسی حال پر چھوڑ کر آ گیا کیونکہ اللہ کے نبی کا حکم یہ تھا کوئی نیا کام مت کرنا۔ میں نے یہ موقع کھو دیا اور میں وہاں سے واپس ہو گیا۔ وہاں سے میں پلٹا میدان سے تو 20 فرشتے میں نے دیکھے، ہمارے باندھے ہوئے گھوڑوں پر سوار تھے۔ ان 20 فرشتوں نے مجھ سے سلام کیا اور مجھ سے کہا کہ اے حذیفہ اللہ کے رسول کو بتلا دینا کہ اللہ کی طرف سے فتح کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ آپ بتائیے صحیح جذبہ، میں تو آپ کو مثالیں دے رہا ہوں۔ کہاں صحابہ کو کسی کام کے کرنے کا موقع لگا، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، نبی کی ہدایات کے خلاف اگر ہم نے ایک قدم اٹھایا تو میدان حاصل چلا جائے گا۔ میں اس کی مثال عرض کر رہا ہوں کہ جس طرح عبادت کے میدان میں حال کے عمل کا پورا کرنا آسان ہے، میں مثال دے چکا ہوں تحویل قبلہ کی، یہ قبلہ کیسے بدلا ہے نماز کے دوران۔ یہاں میں عرض کر رہا ہوں کہ دعوت کے میدان میں بھی حال کے عمل کو پورا کیا جائے گا۔ دیکھیے آپ احد کا میدان ہے، احد کا میدان ہے، احد کا میدان ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر انداز جو بڑے اچھے تیر چلانے والے تھے، ان کی 50 کی جماعت بنا کر فرمایا کہ دیکھو یہ گھاٹی ہے ایک جبل رومات کی، تم یہاں سے ہٹنا مت، یہ حکم ہے، تم یہاں سے ہٹنا مت، یہ حکم ہے۔ دونوں حالتوں میں یہاں سے ہٹنا مت۔ اگر ہمیں ہو جائے شکست اور ہماری لاشیں پڑی ہوئی ہوں زمین پر، آسمان کے پرندے ہماری لاشوں سے گوشت کھا رہے ہوں، ہماری لاشوں کے احترام میں ان پرندوں کو ہٹانے کے لیے یہاں سے مت ہٹنا۔ اور اگر فتح ہو جائے، میدان ہاتھ آ جائے، دشمن بھاگ جائے اور صحابہ مال غنیمت سمیٹ رہے ہوں تو تم مال غنیمت کی فضیلت میں بھی یہاں سے مت ہٹنا۔ حالانکہ مال غنیمت کی فضیلتیں ہیں، دنیا تو صحیح ہے، اس امت کے لیے حلال کیا گیا ہے۔ پچھلی امتوں کا معمول یہ تھا کہ مال غنیمت کا ڈھیر لگا دیا جاتا تھا، آسمان سے آگ آتی تھی، وہ کوس کھا جاتی تھی۔ مال غنیمت کسی کے لیے نہیں تھا۔ آپ فرمایا کہ میری خصوصیت ہے اور یہ میری امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کو حلال کیا ہے۔ فرمایا کہ لوگ مال غنیمت سمیٹ رہے ہوں اور دشمن میدان سے چلا جائے مگر تم یہاں سے مت ہٹنا۔ یہ میں کہتا ہوں یہ حال کا عمل تھا،
چنانچہ دونوں حالتوں میں حکم یہ تھا کہ یہاں سے مت ہٹنا. اس دعوت کے میدان میں بھی اطاعت کا وہی حکم ہے اور وہی درجہ ہے جو عبادت میں ہے. چنانچہ فتح ہو گئی، دشمن بھاگ گیا، مال غنیمت بہت تھا میدان میں پھیلا ہوا. صحابہ کرام اس مال غنیمت کو سمیٹ رہے تھے. یہ جو جب 50 صحابہ تھے، ان میں سے 40 صحابہ نے اصرار کیا اپنے امیر پر. عبداللہ بن جبین پر امیر تھے، کہا کہ امیر صاحب اجازت دیجیے نیچے اترے. دیکھو اللہ کے نبی کا حکم ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے، یہاں سے ہٹنا نہیں ہے، اس لیے اجازت نہیں ہے. انہوں نے کہا آپ اجازت دیجیے ہمیں اجازت نہیں دی. ان 40 نے اپنے امیر کی نافرمانی کی. میں بہت آپ سے اہم بات عرض کر رہا ہوں، آپ یہ خیال مت کیجیے کہ علاقائی ذمہ دار کی بات نہیں مانی تو کیا ہو جائے گا. میں کہتا ہوں رسول کے ہوتے ہوئے، نبی کے ہوتے ہوئے علاقائی امیر کی نافرمانی پر سارا احد کا میدان وغیرہ کے ہاتھ میں گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی خبر اڑ گئی، صحابہ کی ہمت ٹوٹ گئی. یہ کوئی علاقائی امیر کی نافرمانی سے ہوا ہے. تو آپ سوچ لیجیے، علاقائی امیر ہے، ایک حلقے کے ذمہ دار کی نافرمانی کی ہے. ایک حلقہ تھا، میں کہتا ہوں آپ کو مثال دے رہا ہوں بہت آسان. پورا احد کے میدان میں سے ایک علاقہ یہ تھا جبل رومات کا، اور یہاں 50 صحابہ کا آپ نے طے کیا تھا. 40 نے اصرار کیا اپنے امیر پر، امیر صاحب سب مال غنیمت سمیٹ رہے ہیں، ہم نیچے اترے. یہ انہوں نے بات نہ سنی، امیر کی نافرمانی کی، نیچے اترے. ادھر یہ اترے، ادھر سے پلٹ کر دشمن نے اسی گھاٹی سے پلٹ کر حملہ کیا اور 10 صحابہ جو اوپر رہ گئے تھے اپنے امیر کے ساتھ، انہیں سب کو قتل کیا. اور پھر میدان میں پھیل گئے، ایسے پھیل گئے میدان میں کہ صحابہ کو احساس بھی نہیں تھا کہ دشمن ہمارے سر پر آ گیا. ہمارے سمیٹے مشغول تھے، اچانک دشمن نے حملہ کیا. ایسی گھمسان کی جنگ ہوئی ہے جس میں بعض صحابہ نے صحابہ کو قتل کر دیا، کیونکہ معلوم نہیں تھا اپنا کونے پرایا کونے. میں آپ سے کہتا ہوں ایک بات، جہاں اطاعت نہیں ہوگی وہاں اپنے پرائے کی پہچان بھی ختم ہو جائے گی. یہ میں کہہ رہا ہوں آپ سے کہ حال کے امر کو ضائع کرنے کی وجہ سے احد کا میدان صحابہ کے ہاتھ میں آنے کے بعد واپس گیا. احد کا میدان صحابہ کے ہاتھ میں آنے کے بعد واپس گیا. احد کا میدان صحابہ کے ہاتھ میں آنے کے بعد واپس گیا. پر یہ آپ سیرت تو آپ کو پتہ چلے کہ جہاں نافرمانی ہوتی ہے وہاں حالانکہ مال غنیمت ایک اس کی فضیلت اور اس کے حاصل کرنے کا سارا میں شوق تو برا نہیں تھا، لیکن اس فضیلت کی وجہ سے حال کا عمل ضائع ہو گیا. اس لیے حال کے عمل کا پورا کرنا سارے عوامل پر سے افضل ہے. حال کا عمل اصل ہے، حال کا عمل اصل ہے. میں آپ سے بتانا، میں نے 2 مثالیں پیش کی ہیں. ادھر تو فتح کی خبر آ گئی ہے حذیفہ کی اطاعت کرنے پر، اور ادھر آئی ہوئی فتح واپس چلی گئی ہے چند صحابہ کے اپنے علاقائی امیر کی نافرمانی کرنے پر. میں آپ کو مثال پیش کر رہا ہوں کہ انہوں نے حال کا عمل ضائع کر دیا. میرے دوستوں اس اطاعت کے امتحان میں جو کامیاب ہو جاتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ چھانٹ چھانٹ کر ایک جماعت بنا دیتے ہیں. اور جماعت اسے کہتے ہیں، جماعت اس کو کہتے ہیں جو ایک بات پر ایک فکر پر مجتمع ہوتے ہیں. ایک بات پر ایک فکر پر مجتمع ہوتے ہیں. میری بات آپ توجہ سننا. جماعت اس کو نہیں کہتے ایک ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، ایک ساتھ پانی پی رہے ہیں، ایک ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. نہیں، میں تو کچھ کہنا چاہتا ہوں آپ سے. جماعت کیا ہے؟ جماعت کسے کہتے ہیں؟ جماعت اسے کہتے ہیں جو ایک بات پر ایک فکر پر جمع ہو. ایک بات پر ایک فکر پر جمع. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا عملہ تیار کیا تھا
کہ ان کی اطاعت اور ان کی ایک فکر اور ایک بات کی وجہ سے کفر کو کہیں سے داخل ہونے کا راستہ نہیں ملتا تھا کہ کفر کہیں سے داخل ہو سکے۔ آپ لوگ کیجیے اللہ اکبر۔ قریش نے عہد توڑا، بدعہدی کی، ہر ڈرے کہ ہم نے عہد توڑ دیا ہے، اب تو کبھی بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر حملہ کر سکتے ہیں، ہم نے عہد توڑا ہے۔ چنانچہ واقعہ ہے، میری بات کو دھیان سے سننا ہے، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی اطاعت کا امتحان اس طرح بھی لیا ہے کہ اگر کسی کے باپ کا، کسی کے بیٹے کا، کسی کی بیوی کا، کسی کے سگے بھائی کا کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو کیا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے کسی رشتہ دار کی سفارش پیش کرتے ہیں، یا یہ اپنے سگے اور قریب والوں کے خلاف ہو کر نبی کا ساتھ دیتے ہیں؟ ہم اس کا بھی امتحان دیں گے اور اس کی مثالیں پیش کریں گے۔ تو قریش نے بدعہدی کی، پھر انہوں نے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت اسلام نہیں لائے تھے، قریش نے اپنا وکیل بنا کر بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ جاؤ جا کر بات کرو اور صلح کی مدت میں توسیع کرا دو، صلح کی مدت میں توسیع کراؤ، میں بول آپ کو یہ پیر میں سے اٹھاؤ کافی، صلح کی مدت میں توسیع کراؤ۔ سنیے آپ، بہت مزے کا قصہ ہے۔ وہاں پہنچے، ابو بکر صدیق سے بات کی کہ ان کے مشیر ہیں، ان سے بات کریں گے، یہ مشورے بات رکھیں گے۔ چنانچہ ان سے بات کی، انہوں نے کہا کہ نہیں، فیصلہ جو اللہ کے رسول کا ہے وہ ہمارا فیصلہ ہے، ہمارا کوئی سنائی نہیں ہے۔ وہاں سے حضرت عمر کے پاس گئے، حضرت عمر نے سخت جواب دیا، حضرت عمر نے فرمایا اللہ کرے تمہارا نیا عہد اور جو ہے کوئی عہد کرو، اللہ اس کی بھی توڑے، پرانے کو بھی توڑے، ہمارے یہاں کوئی سنوائی نہیں ہے، ہمارے لیے وہ حکم ہے اللہ کے نبی کا حکم۔ وہاں سے ہٹے، خیال آیا کہ یہ عورتیں بہت کمزور دل ہوتی ہیں اور بڑی نرم مزاج ہوتی ہیں اور یہ اپنے شوہروں سے بات منوا لیتی ہیں، چلو عورتوں سے بات کرتے ہیں۔ پہلا خیال آیا کہ فاطمہ سے بات کرتے ہیں، باپ بیٹی پر بڑا شفیق ہوتا ہے اور بیٹی کی بات قبول کر لیتا ہے، چلو فاطمہ سے بات کرتے ہیں۔ فاطمہ کے پاس آئے، آ کر کہا کہ ہم تمہیں، اگر تم ہمارا یہ کام کروا دو ہم تمہیں ساری عورتوں کا سردار بنا لیں گے۔ اس لیے کہ اللہ معاف فرمائے، مسلمان کو توڑنے کے لیے اور ساتھیوں کو اجتماعیت سے ہٹانے کے لیے ساتھیوں کو عہدے پیش کیے جاتے ہیں، یہ پرانا دستور چلا رہا ہے۔ میں تو آپ کو اس درمیان میں مثال دیتا چلوں کہ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تبوک سے پیچھے رہ گئے اور ان پر جو کچھ حالات آئے وہ آئے، مشہور واقعہ ہے۔ تو غسان بادشاہ نے ان کو اپنے ہاں بلانے اور ان کو عہدہ دینے اور ان کی عزت کے لیے انہیں مدینے سے ہٹنے کی دعوت دی کہ آپ یہاں سے مرکزی مقام چھوڑ دیجیے، ہمارے پاس آئیے، آپ کو یہاں ذلیل کیا جا رہا ہے، آپ کے ساتھ یہاں زیادتی ہو رہی ہے اور آپ کو یہاں ضائع کیا جا رہا ہے، آپ ضائع ہونے کے لیے ہمارے پاس آئیے، ہم آپ کو عزت دیں گے، عہدہ دیں گے، مال دیں گے۔ یہ تھا صاحب اکرام کی اجتماعیت۔ انہوں نے بادشاہ کے خط کو تنور میں جلا کر لانے والے کے سامنے دکھلا دیا، تمہاری دعوت کی ہمارا یہ حیثیت ہے۔ میں آج کل درمیان میں کہ حضرت فاطمہ سے کہا گیا کہ آپ سردار ہوں گی ساری عورتوں کی، میں کہ ہاں ان چیزوں کی کوئی ہمارا کوئی حیثیت نہیں ہے، ہم تو اللہ کے رسول کے حکم کے تابع ہیں، جو حکم اللہ کے رسول کا ہے اور جو فیصلہ آپ کا ہے وہ ہمارا فیصلہ ہے۔ اور اسے خیال آیا کہ میں خامخواہ ادھر ادھر
سب کی خوشامد کرتا پھر رہا ہوں. میری اپنی بیٹی آج کی بیوی یہ شوہر جینے کی بات سن لیا کرتے ہیں. اگر میں جا کر انہیں حبیبہ سے بات کروں سنیے آپ وہاں پہنچے بیٹی کے گھر, اور ظاہر بات ہے کہ جب باپ بیٹی کے گھر میں آتا ہے اس کی سسرال میں تو اس کا بڑا اکرام کیا جاتا ہے, بڑا اعزاز ہوتا ہے. ابو سفیان بیٹی کے یہاں گئے, آپ کا گھر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر, وہاں داخل ہوئے, جیسے ہی بیٹھنے لگے چارپائی پر تو حبیبہ نے کہا ٹھہرو, ناپاک نجس مشرک اللہ کے رسول کا بستر ہے, اس پر وحی آتی ہے اور تو ناپاک ہے, بھی کھڑا رہے. آپ کا بستر لپیٹا میں حبیبہ نے ایک طرف رکھا, فرمایا بیٹھو چارپائی پر. کیا بات ہے, کیسا نہ ہوا؟ وہ حیران تھا کہ باپ بیٹی کے گھر آتا ہے, اس کے لیے بستر بچھایا جاتا ہے, اور اس نے بستر کو اٹھا دیا یہ کہہ کر کہ آپ ناپاک ہیں, نجس ہیں, مشرک ہیں, اور یہ اللہ کے نبی کا بستر ہے, اس پر وحی آتی ہے, آؤ یہاں بیٹھو, بتاؤ کیا بات ہے, کیسے آنا ہوا. انہوں نے پوری بات کی, تمہارے باپ کی جان کو خطرہ ہے, تمہاری قوم کی جان کو خطرہ ہے, تم ہمارے کام کرا دو. نے کہا کہ نہیں, فیصلہ اللہ کے رسول کا جو فیصلہ ہے وہ فیصلہ ہے, چاہے وہ فیصلہ میرے باپ کے خلاف جائے, بھائی کے خلاف جائے, میرے دوستوں کے خلاف جائے, ہمارے اندر ہمارے دلوں میں ذرہ برابر بھی ایمان کے خلاف یہ جذبہ نہیں ہے کہ ہم آپ سے بات کریں اپنی قوم کے لیے. جائیے, جو اللہ کے رسول کا فیصلہ ہمارا فیصلہ. تو میں کہنا چاہتا تھا کہ ایسا ایک مجموعہ آپ نے تیار کیا تھا کہ جو ایک بات پر مجتمع تھے, ایک بات پر مجتمع تھے, جس سے پوچھ لو جائے. میرے دوستوں عزیزوں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو صحابہ کیسے نافذ کرتے تھے؟ میں آپ سے بہت اہم باتیں عرض کر رہا ہوں. عملہ کون سا ہوتا ہے؟ عملہ کیا ہے؟ عملہ کسے کہتے ہیں؟ جب ایک بات کا فیصلہ ہو جائے, ایک بات کا فیصلہ ہو جائے تو عملے کی ذمہ داری ہے کہ اس فیصلے کو عمل میں لانے کے لیے عملہ پورا کا پورا عملہ ایک بات پر مجتمع ہو جائے. اس لیے کہ حضرت عمر جیسا آدمی میں فرمایا کرتے تھے کہ میں فیصلہ کرتا ہوں اور تم اس فیصلے کی تنفیذ سے جان بچا کر بات میرے پر ڈال دیتے ہو. حالانکہ تمہیں چاہیے کہ جو ابھی فیصلہ کرے اس فیصلے کو عمل میں لانے کے لیے حالات کے خلاف, ماحول کے خلاف, طبیعت کے خلاف اس چیز کو عمل میں لانے کے لیے سب ایک فکر پر جمع ہو جائے. تو میں نے عرض کیا کہ ایک موقع ایسا آیا کہ دو آدمی اپنا جھگڑا لے کر آپ میں حاضر ہوئے. سورج بن بکر کے آگے سامنے آپ نے فیصلہ فرما دیا. ایک گھر میں فیصلہ ہو گیا دوسرے کے خلاف. وہ وہاں سے نکلے تو ایک نے کہا کہ بھئی یہ فیصلہ تو مجھے منظور نہیں ہے کیونکہ میرے خلاف فیصلہ ہوا ہے, اس میں دوبارہ سنوائی ہونی چاہیے. اس لیے میں ایک بات کہا کرتا ہوں ہمیشہ کہ مشورے میں جب بھی آؤ اپنے ساتھیوں کے ساتھ رفیق بن کر آؤ, فریق بن کر مت آؤ. یہ مشورہ, اللہ اکبر, مشورہ تو عبادت ہے. مشورہ تو عبادت کی طرح ہے کیونکہ اطاعت کا سب سے بڑا موقع مشورہ ہے. کہ مشورے میں رفیق بن کر آؤ, فریق بن کر نہیں. مشورہ عدالت نہیں ہے, مشورہ عدالت نہیں ہے, مشورہ تو اطاعت ہے. وہ تو عدالت ہوتی ہے جہاں آدمی اپنے مقابل کے ساتھ فریق بن کر آتا ہے. وہ عدالت ہوتی ہے جہاں مقابل فریق بن کر آتا ہے. یہ مشورہ ہے, یہاں رفیق بن کر آنا چاہیے کہ ایک رائے یہ ہے, ایک رائے یہ ہے, جو فیصلہ ہمیں منظور ہے, جو فیصلہ ہوا ہمیں, ایک رائے یہ جو فیصلہ ہمیں منظور ہے. فرمایا کہ مشورہ تو عبادت کی طرح ہے, مشورہ تو اطاعت کے لیے ہے. مشورہ عدالت نہیں ہے جہاں آدمی آ کر لڑے یا اپنی بات کو منوانے کی کوشش کرے کہ نہیں اپنی رائے آ کے پیش کر دو, جو فیصلہ ہو جائے اسے قبول کرو. چنا چاہیے دونوں آدمی
وہاں سے نکلے عمر کے پاس گئے اور عمر نے پوچھا کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ ایک نے کہا جی اللہ کے رسول نے فیصلہ کیا ہے مگر مجھے فیصلہ منظور نہیں ہے۔ حضرت عمر اٹھے، اندر گئے، اندر سے تلوار نکال کر لائے، اس آدمی کو قتل کر دیا۔ اس پر آیت نازل ہوئی، اس پر آیت نازل ہوئی ہے کہ ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا عملہ ہے کہ اگر کوئی شخص نبی کی بات سے اختلاف کرے اور اطاعت سے سر پھیر لے اور تمہوں نے اس کو قتل کر دیا، اس پر آیت نازل ہوئی ہے۔ کہتے ہیں رب کی قسم وہ لوگ ایمان والے نہیں ہو سکتے کہ وہ تمہارے سامنے اپنا کوئی جھگڑا پیش کرے اور آپ کے فیصلے کے بعد ان کے دل میں اپنی رائے باقی رہ جائے، ایمان والے نہیں۔ اگر کوئی یہ بھی کہتا ہے کہ نبی کا فیصلہ بے شک یہ ہو گیا، اگر اس کے بجائے یوں کے بجائے یوں ہو جاتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ یہ کہیں کہ یہ دل میں اس بات کا خیال آنا بھی ایمان کے خلاف ہے۔ عمل تو ایمان کے خلاف کتنا ہوگا جب دل میں اس بات کا خیال آنا بھی ایمان کے خلاف ہے۔ اس لیے کہ یہ نہیں کہا کہ پھر ان کا عمل نبی کے حکم کے خلاف ہو جائے، فرمایا ان کے دل میں نبی کی چاہت کے خلاف جو دل میں ارادہ ہے وہ دل کا ارادہ بھی ایمان کے خلاف ہے، دل کا ارادہ بھی ایمان کے خلاف ہے۔ میں تو آپ کو بہت آسان مثالیں عرض کرتا ہوں۔ میرا اس دوست کو میری ساری بات کا خلاصہ یہ تھا کہ سارے دین کا اور دعوت کا جو مدار ہے وہ اصل اطاعت پر ہے، وہ اصل اطاعت پر ہے، کہ سارے دین کا مدار اطاعت پر ہے اور اس اجتماعی عمل کا مدار اطاعت پر ہے۔ میں نے ساری جو مثالیں عرض کی ہیں وہ بتانے کے لیے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ امتحان لیتے ہیں اپنے بندوں کا، کیسے کیسے اللہ امتحان لیتے ہیں اپنے بندوں کا کہ یہ اطاعت پر ہیں۔ اس لیے سب سے بنیادی چیز اطاعت ہے اور اطاعت اصل اجتماعیت ہے، اطاعت اصل اجتماعیت ہے۔ اس لیے کہ فرمایا ید اللہ علی الجماعہ کہ اللہ کی مدد جماعت کے ساتھ ہے، اللہ کی مدد جماعت کے ساتھ ہے۔ میں عرض کر چکا ہوں جماعت اسے کہتے ہیں جو ایک فکر پر ایک طریقے پر مجتمع ہو، اس کو جماعت کہتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اجتماعیت کے 4 اسباب بیان کیے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں اجتماعیت کے 4 اسباب بیان کیے، 4 اسباب اللہ نے قرآن میں اجتماعیت کے بیان کیے ہیں۔ اللہ مجھے معاف فرمائے، ان 4 چیزوں کی عمل میں کمی ہے، ان 4 چیزوں کے عمل میں کمی ہے۔ 4 چیزیں اللہ نے قرآن میں بیان کی ہیں اور ان 4 کو بیان کر کے یہ فرمایا ہے کہ نبی جی آپ کے ساتھ آپ کا عملہ اس وقت تک جڑا رہے گا جب تک یہ 4 کام ہوتے رہیں گے۔ اگر یہ 4 کام نہیں ہوئے یا ان میں سے ایک نہ ہوا تو یہ آپ کو چھوڑ کر الگ ہو جائے گی۔ سنیے 4 چیزیں کیا ہے؟ فرمایا اجتماعیت کے لیے اطاعت ہے اور اجتماعیت باقی رہ جائے کہ اس کے لیے یہ 4 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز، سب سے پہلی چیز کہ آپ دعوت کے اور شریعت کے اصول، دعوت اور شریعت کے اصول اور اللہ کے احکام اپنے ساتھیوں پر ان احکام کو لانے کے لیے اور ساتھیوں کو ان پر لانے کے لیے آپ سب سے پہلے نرمی اختیار کریں۔ نرمی اختیار دیکھو میرے دوست عزیزو، کام کے اصول ہیں، کام کے اصول ہیں۔ یہ شفقت سے، نرمی سے اور اکرام اور حکمت سے یہ اصول کی تعلیم دی جائے گی، اصول کی تعلیم دی جائے گی۔ اس لیے میں صاف طور پر عرض کرتا ہوں جو آدمی اصول کے لیے لڑ رہا ہے وہ سب سے بڑی بے اصولی کر رہا ہے۔ اصول کا تو لڑنے سے کوئی تعلق ہی نہیں، اصول کا لڑنے سے کوئی تعلق نہیں۔ اصول کے لیے لڑنا سب سے بڑی بے اصولی ہے۔ اصول کے لیے لڑنا
اصول کے لیے لڑنا سب سے بڑی بے اصولی ہے. اصول کے لیے لڑنا سب سے بڑی بے اصولی ہے. بے اصولی کیوں ہوتی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. بے اصولی کی دو وجہ ہوتی ہیں. پہلی وجہ تو بے اصولی کی ہوتی ہے کہ لوگوں کو کام میں رکاوٹیں اور عوارض پیش آتے ہیں. عوارض بے اصولی کی دو وجہ سے، یا عوارض کی وجہ سے، یا بے اصولی ہو جاتی ہے اصول معلوم نہ ہونے کی وجہ سے. اصول معلوم فرمایا کہ ہاں جب بے اصولی کسی سے ہو جائے تو آپ کے ذمہ مذاکرہ ہے، مواخذہ نہیں. بے اصولی کرنے والوں سے مذاکرہ کیجئے اصول کا، یہ کام یوں ہونا چاہیے تھا، یہ کام یوں ہونا چاہیے، اگر ہم اس طرح کرتے، اگر ہم اس طرح کرتے. بس تذکیر ہے ہمارے یہاں تذکیر ہے، مواخذہ نہیں ہے کہ نہ پکڑو یہ بے اصولی کیا نہیں. ہمارے یہاں تذکیر ہے، مذاکرہ ہے، مواخذہ نہیں ہے. آپ غور کیجئے، ایک شخص کو جس نے پیشاب کیا ہے مسجد میں، اس کو مسجد کے ادب کی تعلیم دینے کے لیے اس کی اتنی بڑی غلطی کو چھوٹا کیا گیا. آپ شفیق ہو کر ان کو سمجھائیے کہ مسجد عبادت کے لیے، تلاوت کے لیے، ذکر و دعوت کے لیے ہے، مسجد پیشاب بہانے کے لیے نہیں ہے. یہ سمجھا رہے ہیں اس شخص کو جس نے مسجد میں بال ارادہ پیشاب کیا ہے. ایسا نہیں ہوا کہ وہ پیشاب خطا ہو گیا، بیمار آدمی تھا، یا پیشاب کا تقاضا اتنا تھا کہ وہ اس کو روک نہیں سکا. یہ نہیں، اس نے مسجد میں بال ارادہ پیشاب کیا ہے. وہ باہر جا کر بھی کر سکتا تھا، کوئی عذر نہیں تھا اس کو. صحابہ دوڑے پیشاب کو روکنے کے لیے، میں کہ نہیں روکو مت، اسے تکلیف ہو جائے گی. ایک مسلمان کا مقام بیت اللہ سے اونچا ہے، مسجد بیت اللہ سے ادنا ہے. تو کیا مطلب بنتا ہے اس کا کہ آپ پیشاب کرنے والے کو ڈانٹتے، یا آپ اس کو مارتے، یا آپ اس کا پیشاب روک دیتے کہ نہیں. روکنا تکلیف دینا ہے، اور ڈانٹ ڈپٹ کرنے والے تعلیم نہیں دے سکتے. فرمایا کہ اس کو بلاؤ ہمارے پاس. آپ نے بلا کر سمجھایا کہ مسجد پیشاب بہانے کے لیے نہیں ہے. فرمایا صحابہ سے ایک ڈول پانی کا یہاں بعد مسجد پاک ہو جائے گی. فرمایا بے وصولی کرنے والے بے وصولی کریں گے. آپ کی ذمہ کیا ہے؟ آپ کی ذمہ مواخذہ نہیں ہے، آپ کی ذمہ مذاکرہ ہے. کہ آپ انہیں بتلائیں کہ دیکھیں کام کا طریقہ یہ ہے. چنانچہ قرآن نے 4 چیزیں بیان کی ہیں یہاں اجتماعیت کے لیے. پہلی چیز یہ ہے کہ آپ اصول کی تعلیم شفقت سے دیں. اس لیے جو لوگ اصول کے نام پر لڑتے ہیں، میں آپ کو بہت اچھی بات بتا رہا ہوں، اہم، جو لوگ اصول کے نام پر لڑتے ہیں ان کو فسادی کہا گیا ہے. ان کو نہیں، وہ اصلاح چاہنے والے نہیں، وہ اصلاح چاہنے والے نہیں ہیں. جو کام کے اصول کے لیے لڑتے ہیں وہ اصلاح چاہنے والے نہیں. اگرچہ وہ کہتے ہیں، اگرچہ وہ کوئی آدمی اختلاف پیدا کرے اور یہ کہے کہ ہمارے ارادے تو خیر کا ہے، تو میں کہتا ہوں اختلاف میں خیر کا کوئی ارادہ نہیں ہے. صاف صاف بات، اختلاف میں خیر کا کوئی پہلو، اختلاف میں خیر کا کوئی ارادہ نہیں. سنیے قرآن نے بیان کیا ہے اس کو کہ اگر کوئی شخص یا کوئی جماعت، اگر کوئی شخص یا کوئی جماعت اختلاف پیدا کرے تو قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر یہ یوں کہتے ہیں کہ بھئی ہمارا ارادہ خیر کا ہے، تو اختلاف میں خیر نہیں ہے. اختلاف میں کوئی خیر نہیں، اختلاف میں کوئی خیر نہیں ہے. میں ایک بات توجہ سننا، اختلاف میں کوئی خیر نہیں ہے. اختلاف پیدا کرنے والوں نے قرآن میں اختلاف پیدا کرنے والوں نے صاف کہا ہے کہ ہم تو خیر چاہتے ہیں، ہم تو خیر چاہتے ہیں. اللہ فرمانے کے نہیں، جو آدمی اختلاف چاہتا ہے وہ خیر نہیں چاہتا. یہ اپنے خیر کے ارادے میں جھوٹے ہیں. میں آپ سے بہت کام کی بات کہہ رہا ہوں، یہ آپ سے کھل کر کہہ رہا ہوں.
معمولی بات پیش آتی ہے، ساتھی کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ الگ ہو جائیں، الگ ہو جائیں، اپنا کام الگ کرو، کام الگ کرو. ذرا سی بات پیش آ جائے، ذرا کوئی فیصلہ رائے کے خلاف ہو جائے، ساتھی کہتے ہیں آپ الگ ہو جائیے، ٹھیک ہے کام. افتراق پیدا کرنے والوں نے قرآن میں، آپ ذرا قرآن کی آیت پڑھیے تو افتراق پیدا کرنے والے کہتے ہیں ان اردنا الا الحسنى ولا يحلفن ان اردنا الا الحسنى. آپ ذرا غور کیجئے، اس میں 4 تاکید ہیں، اس میں 4 تاکید ہیں، علماء سے کہہ رہا ہوں 4 تاکید اس کے اندر ہیں. لام تاکید، لام تاکید سب سے پہلے. حلف تاکید، حلف تاکید قسم. نون ثقیلہ تاکید، لام تاکید، حلف تاکید، نون ثقیلہ تاکید، اور ان اور الا. ان اور الا یہ علماء جانتے ہیں. ان اور الا نفی کے ساتھ استثناء، یہ تاکید چاہیے. 4 تاکید ہیں اس کے اندر، جس کو قسم کھا کر اور تاکید کے ساتھ اختلاف پیدا کرنے والوں نے کہا کہ ہم تو بھائی خیر چاہتے ہیں. کہ آپ خیر چاہتے ہیں تو اختلاف میں کوئی خیر نہیں، اختلاف میں کوئی خیر نہیں ہے. آپ میری بات پر توجہ دیں، اختلاف میں کوئی خیر نہیں. اور یہاں قرآن بیان کر رہا ہے اختلاف پیدا کرنے والوں کے بارے میں. قرآن کہہ رہا ہے وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى. اللہ فرما رہے ہیں وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. سوچیے، ہر آدمی سوچیے، آدمی کے اندر اپنی بات کے فرمانے کا جذبہ ہوتا ہے. وہ جذبہ ان کو اس پر آمادہ کرتا ہے کہ ہم تو بہت صحیح کر رہے ہیں، ہم تو ٹھیک کر رہے ہیں، لہٰذا ہمیں آپ الگ کر دیجیے تاکہ ہمیں کام کریں. سنیے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. اس لیے میں نے عرض کیا کہ سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ آگے اپنے جذبے کو چھوڑ دے. کیا بات ہے، اپنے جذبے کو چھوڑ دے حکم پر، کیا بات ہے. میں آپ کو اتنی مثالیں عرض کی ہیں حال کے عمل کے پورا کرنے کی، جس میں صحابہ نے اپنے جذبے کو حکم پر چھوڑ دیا. کسی کو حکم یہ ہم سے جائے. تو میں نے عرض کیا کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ آپ نرم ہو کر انہیں اصول کی تعلیم دیجیے. اس لیے اصول کی لڑنا یا بے اصولی کی وجہ سے الگ ہو جانا نہیں. سب سے بڑی بے اصولی اختلاف ہے. بڑی بے اصولی اختلاف سب سے بڑی بے اصولی ہے. تو پہلی بات ہم نے عرض کی ہے، 4 باتیں ہمیں عرض کرنی ہیں. اجتماعیت کے لیے 4 چیزیں ہیں. پہلی چیز ہم نے عرض کر دی ہے کہ ہم اصول کی تعلیم دیں نرمی کے ساتھ. دوسرا حکم یہ ہے کہ اگر ان سے بے اصولی ہو جائے تو آپ ان سے درگزر کریں. آپ ان سے درگزر کریں. فاعف عنہم کہ نبی جی آپ ان سے درگزر کیجیے. میں کیا آپ سے عرض کروں کہ جب کسی بھی ساتھی سے کوئی غلطی ہو جائے تو ایسے موقع پر چاہیے کہ غلطی کرنے والے کی قربانیوں پر غور کیا جائے. بتائیے بندے کس پر قربانی پر غور کیا جائے کہ ان کی قربانیاں کیا ہیں. کوتاہی مت دیکھو، قربانیاں دیکھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر کر کے لوگوں کے درمیان ایک ایسا آدمی جو اپنی برائی میں مشہور ہے، جنازہ لایا گیا ہے نماز کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے نماز پڑھانے کے لیے. لوگوں نے کہا کہ حضرت عمر نے آپ کو آ کے سامنے سے روک دیا کہ آپ اس کی نماز میں پڑھائیے. یہ آدمی اچھا آدمی نہیں ہے، یہ آدمی بہتر برا آدمی ہے. آپ کا اس کے جنازے پر آنا مناسب نہیں ہے. آپ مت آئیے اس کے جنازے پر، اس کو ہم نماز پڑھا کے دفنا دیں گے، آپ مت آئیے. سنیے آپ
ایسا آدمی جس کو حضرت عمر اچھی طرح جانتے ہیں اور اتنا برا آدمی ہے کہ حضرت عمر کو یہ بات اچھی نہیں لگ رہی ہے کہ آپ کسی نماز پڑھائیں. آپ کو حضرت عمر نے آپ کو روک دیا, سامنے سے آ کر کہا آپ خود پڑھائے اس کی نماز, یہ آدمی اچھا آدمی نہیں ہے, اس کی نماز ہم پڑھا کے دفن کر دیں گے اس کو, آپ کا اس کے جنازے پر آنا مناسب نہیں. بتائیے کتنا برا آدمی ہوگا وہ جس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھانے سے روک رہے. آدمی کیا فرمایا؟ آپ کا جواب سننے کا ہے سب کے لیے. یا عمر لا تسأل عن اعمال الناس, اے عمر لوگوں کے اعمال کے بارے میں سوال مت کرو. لا تسأل, آپ کو پوچھیے آدمی کیسا ہے, وہ آدمی کیسا ہے, مسلمان ہونا کافی ہے. بس ایک آدمی کا مسلمان ہونا کافی ہے. میں اس کی نماز پڑھاؤں کہ مسلمان ہے, صرف کافی کی جگہ نہیں پڑھایا جائے گا, مسلمان کو پڑھایا جائے گا. عمر لا تسأل عن اعمال الناس, عمر تمہیں کوئی حق نہیں ہے کسی کے اعمال کے بارے میں سوال کرنے کا. ٹھیک ہے, ہٹایا آگے سے آپ نے, اور آپ جنازے پر پہنچ گئے. آپ نے جنازے پر پہنچ کر نماز نہیں پڑھائی, بلکہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سوال کیا, اس مرنے والے کو تم میں سے کسی نے کوئی نیک عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ غور کریں آپ, جس کے بارے میں مشورے کے آدمی بہت برا آدمی ہے. آپ تو نیک لوگوں کے معمولات اور نیک لوگوں کے فضائل اور نیک لوگوں کی صفات بیان کرتے ہیں, تلاش کرتے ہیں. فلاں صاحب اتنے بڑے ولی ہیں, فلاں صاحب کے معاملات یہ ہیں, اور فلاں بزرگ تو یہی اعمال کرتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ اس سے امت نہیں بنی ہے, امت بنی ہے بدکار اور برے لوگوں کی اندر نیک خصلتیں تلاش کرنے سے. آپ نے اعلان کیا صحابہ میں, تم میں سے کسی نے اس مرنے والے کو کوئی نیک عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ ایک صحابی کھڑے, یہ آدمی جو مرا ہے آج, اس نے ایک رات اللہ کے راستے میں پہرا دیا, نہیں گواہ. آپ سوچئے تو صحیح, اس میدان کے ایک انتظامی کام, میں نے اس کو تاجر پڑھتے ہوئے دیکھا ہے, میں نے اس کو زکات دیتے دیکھا ہے, کچھ نہیں. میں نے ایک مرتبہ صرف ایک رات اللہ کے راستے میں اس کو ساتھیوں کے سامان کی حفاظت میں, ساری حفاظت پہرا دیتے ہوئے دیکھا ہے. اس رات کو پہرا دیا ہے. فرمایا جو آنکھ اللہ کے راستے میں پہرا دینے میں جاگی ہے وہ جہنم کی آگ نہیں دیکھے گی. فرمایا پیچھے ہٹ جاؤ عمر, میں اس کی نماز پڑھاؤں گا کیونکہ اس میں ایک خوبی ہے. جو آدمی جنتی ہے اور جہنم کی آگ نہیں دیکھے گا, یہ تم اس آدمی کو برا سمجھ رہے ہو. نماز پیچھے ہٹ جاؤ, آگے نماز پڑھائی اس کی. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایسے موقع پر چاہیے کہ ساتھیوں کی خوبیاں تلاش کرو, خرابیاں نہیں. کیا تلاش کرو؟ خوبیاں تلاش کرو. یہ تو اللہ نے حکم دیا فاعف عنہم, غلطیاں ہو جائیں گی لوگوں سے غلطیاں ہو جائیں گی. آپ کو چاہیے کہ آپ غلط کرنے والے کی خوبی تلاش کریں. اور میں کہتا ہوں کہ غلط کرنے والے سے معلوم کیا جائے کہ یہ آپ سے یہ غلطی کیوں ہو گئی, کیا ہوا. سنو اسی نے کیا کہہ رہا, ایک آدمی گر جائے چلتے چلتے, ایک آدمی چلتے چلتے گر جائے, آپ بتائیے کہ صحیح, آپ دوڑ کر اس کا ہاتھ پکڑیں گے, اٹھائیں گے اس کو, سہارا دیں گے اس کو, پھر آپ اس سے پوچھیں گے کہ کیا آپ کیسے گر گئے, کیا چکر آ گیا آپ کو, یا ٹھوکر لگ گئی آپ کو, بتاؤ بھائی کیا خیال ہے آپ کا. یا آپ گرنے والے کو مزید دھکا دیں گے, یا آپ گرنے والے کو 2 تھپڑ اور مزید ماریں گے, بتائیے کہ آپ کیا کریں گے, گرنے والے کے ساتھ کیا کریں گے. میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں, آپ گرنے والے کے ساتھ کیا معاملہ کریں گے؟ سنیے میں کیا کہہ رہا ہوں. ساتھی سے رسولیاں ہوتی ہیں, ٹھوکر لگ گئی, آپ گرنے والے سے پوچھتے ہیں آپ کیسے گر گئے, کیا بات پیش آ گئی, چکر آ گئے یا پیر اٹک گیا کہیں میں, کیسے گر گیا. میں کہتا ہوں کہ سیرت پڑھی آپ تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
بڑی بڑی غلطیاں کرنے والے صحابہ سے پوچھا کہ یہ غلطی کیوں ہو گئی، کیا بات پیش آئی؟ ہم یہ کیا بول رہا، بڑی بڑی غلطیاں صحابہ سے ہوئی، بڑی بڑی غلطیاں ہوئی، بڑی بڑی غلطیاں صحابہ سے ہوئیں۔ بعض تو ایسی غلطیاں ہیں کہ عمر نے یہاں تک کہہ دیا کہ اجازت دیجیے کہ اس کا قتل کر، میں کہ نہیں عمر، وجہ معلوم کرو، وجہ معلوم کرو، غلطی آپ سے کیوں ہوئی۔ میری بات پر آپ توجہ دیں، امت کی اجتماعیت اور امت کے مجموعے کا مجتمع رہنا وہ اس پر ہے کہ آپ بے اصولی کرنے والے سے معلوم کریں۔ جیسے میں نے آپ کو بہت آسان مثال دی ہے، کوئی آدمی گر جائے تو آپ معلوم کریں گے آپ کیوں گر گئے، کیا بات ہے۔ میں اس کی مثال آپ کو پیش کرتا ہوں۔ بہت بڑی غلطی ہو گئی ایک صاحب سے، وہ بڑی غلطی ہو گئی، آپ نے معلوم کیا کہ یہ غلطی کی کیا وجہ ہو۔ سنیے آپ، ایک صحابی تھے حاتم بن ابی بلتع، ایک صحابی، جب آپ نے مکہ مکرمہ میں حملے کا ارادہ کیا اور اس کی تیاری کر رہے تھے، آپ بہت چھپ کر آپ اس کے لیے تیاری کر رہے تھے مکہ پر حملہ کرنے کی، صحابی تھے حاتم بن بلتع۔ ان کو خیال آیا کہ آپ مکے پر حملہ کا ارادہ کر رہے ہیں اور میرا مکے میں کوئی رشتہ دار نہیں ہے جو میرے بچوں کی حفاظت کر لے، لہذا موقع ایسا ہے کہ اگر میں مکے کے کفار کو اگر میں آپ کے حملے کی خبر کر دوں، میری بات بہت دھیان سے سن رہی ہے، میں اگر مکے کے کفار کو آپ کے حملے کی خبر کر دوں اور یہ میرے اوپر ایک احسان ہو جائے گا، وہ احسان جو بدلے میرے بچوں کی حفاظت کر لیں گے۔ انہوں نے یہ حرکت کی، انہوں نے مکے کے کفار کو خط لکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم پر حملے کی تیاری کر رہے ہیں۔ یہ انہوں نے خط لکھا مکے کے کفار کو، جبکہ آپ چھپ کر تیاری کر رہے تھے، انہوں نے مخبری کر دی اور انہوں نے مکے کے کفار کو خط لکھا۔ ایسا غلطی ہوئی، بڑی غلطی ہوئی، اور یہ خط ایک عورت کو دیا کہ جاؤ تم یہ خط لے کے جاؤ اور یہ مکے کے فلاں فلاں کافر کو پہنچا دو۔ خط چلا ادھر سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کے محافظ ہیں، اللہ نے آپ پر وحی بھیجی کہ ایک عورت خط لے کر جا رہی ہے حاتم کا، یہ خط واپس نہ ہو۔ دو صحابی حضرت مقداد اور عثمان غالباً تیز گھوڑا آپ نے ان کو دیا کہ جاؤ اور دیکھو روضہ خاک ایک جگہ ہے، وہاں آپ کو ایک عورت ملے گی، اس عورت سے خط لے کر۔ یہ گئے، جا کے دیکھا بالکل اسی مقام پر ایک عورت تنہا جا رہی تھی۔ انہوں نے جا کر صاف اس سے یہ کہا کہ خط نکال دو۔ یہ نہیں کہا کہ بس خط ہے نہیں ہے تو کون عورت ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کے پاس خط ہے۔ انہوں نے جا کر کہا خط نکالو، خط نہیں، کیسا خط، کون سا خط؟ صحابہ نے کہا کہ دیکھو خط تمہارے پاس ہے، یا تو نکال دو خود سے ورنہ ہم تمہاری تلاشی لیں گے۔ اس نے خط نکال کے دیا اپنے بالوں کے اندر سے کہ یہ خط، تو خط واپس لے کر آئے۔ خط کھلا، اس میں حضرت حاتم کی طرف سے خط تھا کفار مکہ کے نام کہ محمد تم پر حملے کی تیاری کر رہے ہیں۔ سنیے آپ، اتنی بڑی غلطی، حضرت نے کہا کہ منافق ہے، آپ اجازت دیے میں اسے قتل کر دیتا ہوں، اس نے آپ کا راز کھولا ہے کفار کا۔ میں کہ نہیں عمر، ایسا نہیں ہے، جلدی مت کرو۔ حاتم نے یہ کیوں کیا؟ حاتم سے اس بے اصولی کی وجہ معلوم کرو، بیچارے کو کیا عذر پیش آیا، کیا وجہ پیش آئی، معلوم کرو۔ ایسے تھوڑی ہے کہ آپ کسی کو بھی گمراہ کہہ دیں، کسی کو منافق کہہ دیں، آپ جس کے بارے میں جو چاہیں رائے قائم کر لیں، آپ جس کے بارے میں دنیا میں جو چاہیں فیصلہ کر لیں، ایسا تھوڑی ہے۔
نہیں میں کچھ کہہ رہا ہوں. اتنی بڑی غلطی کرنے والے حاتم بن بلتعہ، کافروں کو خبر کرنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حملے کی اطلاع کرنے والے، بتائیے اس سے بڑی غلطی مجھے کوئی ملی نہیں سیرت میں. لیکن آپ کیا فرما رہے ہیں؟ ہوگی معلوم کرو کیا ہو پیش آئے. بلایا حاتم کو، حاتم یہ تمہارا خبر ہے جی میرا. حاتم تم نے یہ غلطی کیوں کی ہے؟ حاتم نے کیا جواب دیا؟ یا اس کا دیکھیے بات یہ ہے، اگر ساری دنیا کو بھی پتہ چل جائے کہ آپ مکے پر حملہ کرنے والے ہیں، تب بھی اللہ آپ کو غالب کریں گے، اللہ آپ کی مدد کریں گے، میرا یقین. صرف کفار مکہ کو نہیں ہے، ساری دنیا کو پتہ چل جائے، ساری دنیا آپ کے خلاف کوشش کر لے، ہتھیار جمع کر لے، اللہ پھر بھی آپ کو غالب کریں گے، ہمارا ایمان ہے. مگر تم نے یہ حرکت کیوں کی؟ آج کیا اللہ میرے بچے ہیں وہاں مکہ مکرمہ میں، یہ جتنے آپ کے اور صحابہ ہیں، کسی کے وہاں بھائی ہیں، کسی کے چچا ہیں، کسی کے رشتے دار وہاں ہیں، وہ اپنے اپنے رشتے داروں کی حفاظت کر لیں گے، لیکن میرا کوئی وہاں تعلق والا نہیں ہے. میں نے کفار کو یہ ایک احسان عبر کیا ہے اور میں نے ان سے بات کی ہے کہ میں تمہیں خبر کر دیتا ہوں، تم میرے بچے کی حفاظت کر لینا. فرمایا ہاں عمر یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، اس نے بیچارے نے اس مجبوری میں ایسا کیا ہے، لہٰذا ہم اسے عذر قبول کرتے ہیں. آپ سنیے اور کیجیے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، جہاں غیروں کو قاتلوں کو اپنا بنایا جا سکتا ہے، وہاں اپنوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہوگا؟ یہ میں نکال دوں ان کو، یہ نکال دو ان کو. انہوں نے تو ہمارے دشمن کو ہماری بات کی خبر کی ہے، آئندہ اور کیا کریں گے اور کیا کریں گے، لہٰذا ان کو نکال دینا چاہیے. نہیں، عمر یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، عمر یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ان کا عذر قبول کیا جائے. حضرت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ کیا فیصلہ کریں؟ حضرت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ اندر گھس کے جو آپ کی خبر کر رہے ہیں باہر والوں کو، آپ ان کے عذر کو قبول فرما رہے ہیں. وہ کیا فرمایا آپ نے کہ عمر یہ بدری صحابی ہیں، یہ حاتم بدری صحابی ہیں، اور عمر اللہ اہل بدر کے بارے میں کہہ چکے ہیں اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، کہ اہل بدر کے بارے میں تو ٹھپا لگ چکا ہے مغفرت کا، یہ جو چاہیں کرے اللہ ان کو بخشنے والے ہیں. سوچیے آپ. تو میں ایک مثال آپ کو دے رہا تھا، درگزر اللہ معاف فرمائے، ہر آدمی کو سوچ کر دیکھتے ہیں کہ اس کی رائے، اس کا خیال، اس کا مزاج ہم سے ملتا ہے نہیں ملتا؟ ملتا ہے تو آ جاؤ، اور نہیں ملتا تو آپ الگ ہو جاؤ. میں کہتا ہوں کسی مسلمان کو اجتماعی حلقے سے الگ سمجھنا، اپنے ہاتھ کو اپنے بدن سے الگ کرنا ہے. چلے گا کوئی؟ اگر اتنی سے انگلی کاٹنے کے لیے بھی ڈاکٹر کہہ دے تو گھر میں ماتم ہوتا ہے کہ انگلی کٹ رہی ہے، کیا کریں، مجبوری ہے، شوگر کی وجہ سے کاٹنا پڑے گا. پیر کا انگوٹھا، پیر کی انگلی کٹ رہی ہے، پورے گھر میں آدمی کے اندر غم ہوتا ہے کہ باپ کا انگوٹھا کاٹا جا رہا ہے، پیر کاٹا جا رہا ہے. میں کہتا ہوں چاہے وہ کسی خطرے کے لیے کٹ رہا ہو، لیکن آدمی کو غم ہوتا ہے کہ ایک عضو کٹ رہا ہے. ساری دنیا کے مسلمان ایک جسم کے اعضاء کی طرح ہیں. اس حدیث کا مطلب ہی یہی تھا کہ تم کسی کو کاٹنے سے پہلے سوچ لینا کہ تم کسی کو کاٹ رہے ہو اگر اپنے سے، تو تم اپنے بدن کا ایک حصہ کاٹ رہے ہو. اس کی تکلیف الگ ہوگی، اور اس بدن کے عضو کے کٹنے سے جو تمہاری ضرورتوں پر اس کا اثر پڑے گا، اور تمہیں جو ہمیشہ کے لیے اعضاء پیدا ہوں گے تمہارے بدن میں، وہ اس کے علاوہ ہوں گے. اس لیے ہم نے عرض کیا. چنانچہ میں دو باتیں عرض کر چکا ہوں، ایک اصول کی تعلیم میں نرمی اختیار کرنا، ایک بے اصولی کرنے والوں سے درگزر کرنا. تیسری بات یہ ہے قرآن کہتا ہے کہ نبی جی آپ ان کے لیے استغفار کیا کریں، ان کے لیے آپ استغفار کیا کریں. اپنے ساتھیوں کے لیے تنہائیوں میں اللہ سے استغفار کرنا، واستغفر لہم کا حکم ہے، اس کا حکم ہے کہ استغفار کیجیے. چوتھا سبب اجتماعیت کا جو بتایا ہے قرآن نے، وہ بتایا ہے وشاورہم فی الامر،
کہ نہیں کہ آپ ان سے مشورہ کیجیے، ان سے رائے لیجیے. اور صاحب فرماتے تھے جن سے تم رائے نہیں لوگے ان سے کام کیسے لوگے؟ نبی کو حکم ہے آپ ان سے مشورہ لیجیے، ان سے رائے لیجیے. حالانکہ اللہ کے رسول کو مشورے کی کوئی ضرورت نہیں. حدیث میں ہے اللہ و رسولہ غنیان عن المشورہ، اللہ کے رسول مشورے سے مستغنی ہیں. رسول پر وحی آتی ہے انہیں مشورے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ عالم الغیب ان کو مشورے کی ضرورت نہیں ہے، یہ دونوں مشورے سے مستغنی ہیں. لیکن اللہ نے مشورے کو آپ کے لیے رحمت بنایا ہے، آپ ان سے رائے لیجیے. میرے دوستو عزیزو، مشورے کی بڑی اہمیت ہے، مشورے کی بڑی اہمیت ہے، اور اس کی اہمیت کے لیے اتنا کافی ہے کہ اس کو قرآن میں نماز کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. زکوٰۃ ہے، جہاد ہے، روزہ ہے، حج ہے، آپ سارے فرائض کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، صرف نماز ایک ایسا فریضہ ہے جس کے ساتھ مشورے کو جوڑا گیا ہے. الذين استجابوا لربهم واقاموا الصلاة وامرهم شورى بينهم. دو نماز ایمان والوں کے اندر دو صفتیں خاص ہیں. ایک وہ نماز قائم کرتے ہیں اور آپس میں مشورہ کرتے ہیں. دیکھیے یہاں نماز کو جوڑا گیا ہے مشورے کے ساتھ. کیوں؟ یہاں نماز کو مشورے کو کیوں جمع کیا گیا ہے ایک آیت کے اندر؟ کیا وجہ ہے؟ فرمایا کہ سب سے پہلے اس مشورے کو نماز کی طرح اہمیت دینے کے لیے، نماز کی طرح اہمیت کے لیے کہ اس طرح نماز کے لیے آنا اہم ہے، اس طرح مشورے کے لیے آنا اہم ہے. جس طرح نماز کے لیے سارے تقاضے چھوڑ دینے چاہیے، اس طرح مشورے کے لیے سارے تقاضے چھوڑ کر مشورے میں آنا چاہیے. جس طرح نماز کا ایک امام ہے اور اس کے پیچھے سب مقتدی ہیں، اور سارے مقتدی امام کے رکوع سجدے کے لیے امام کے تابع ہیں، کہ فرمایا کہ اسی طرح سارے مشورے میں آنے والے اپنے امیر اور فیصلے کے تابع ہیں. سارا مشورہ نماز کی صفت پر، سارا مشورہ نماز کی صفت پر، سارا مشورہ نماز کی صفت پر ہے. آپ پڑھتے جائیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ سارا مشورہ نماز کی صفت پر ہے. ایمان کو اگر لقمہ بھی دینا ہے تو احناف کے نزدیک حکم یہ ہے کہ آپ نماز میں شریک ہو کر لقمہ دیجیے. جو آدمی نماز سے باہر سے لقمہ دے گا اس کی لقمے کو لینے سے نماز فاسد ہو جائے گی. لوگ کہتے ہیں، شکایت کرتے ہیں ہمارے امام ہماری سنتے ہی نہیں، امیر صاحب ہماری سنتے ہی نہیں. کیا کریں، ہم تو بڑے پریشان ہیں. معلوم ہوتا ہے شاید آپ امیر ہیں اور امیر آپ کا مامور ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے. میں حیران ہوں جو لوگ مجھ پر خط لکھتے ہیں کہ یہ ہمارا انسان ہماری بات نہیں مانتے. اچھا، آپ بات ماننا آپ کے ذمہ تھا یا امیر کے ذمہ تھا؟ لوگ شکایت لکھتے ہیں مجھے، ہمارے امیر صاحب ہماری بات نہیں مانتے. ان سے پوچھیے شکایت کرنے والے سے کہ امیر آپ ہیں یا وہ امیر ہے؟ کون امیر ہے؟ میرے دوستوں، ہر جگہ اختلاف کی جو بنیادی سبب اختلاف کا وہ اپنی رائے پر اصرار کرنا ہے. فرمایا کہ امیر کو سوچ سمجھ کر اس طرح رائے دے دو جس طرح امام کو سوچ سمجھ کر لقمہ دے دیا جاتا ہے. اب امام ضامن ہے آپ کی نماز کا، امام نماز کا ضامن ہے. آپ مشورے میں رائے دے دو، بات ختم ہو گئی، آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی. اگر امیر خطا کرے گا فیصلہ کرنے میں تو امیر کو 1 اجر ملے گا، اور اگر امیر فیصلہ صحیح کر دے گا تو امیر کو 2 اجر ملے گا. حدیث ہے. ساتھی اپنی رائے پر اڑے رہتے ہیں کہ نہیں ہماری رائے تو یہی ہے. میں آپ سے کہہ چکا ہوں احد کے میدان میں جن ساتھیوں نے اپنی رائے پر اصرار کر کے امیر کی نافرمانی کی ہے، ان چند لوگوں کی وجہ سے سارا میدان غیروں کے ہاتھ میں گیا. سارا میدان غیروں کے ہاتھ میں گیا. یہ سارے دلائل سیرت اندر موجود ہیں. تو میں نے عرض کیا کہ رائے پر اصرار نہیں ہونا چاہیے. ابھی رائے پیش کر دو امیر کے سامنے، وہ جو فیصلہ کر دیں اس پر عمل کر لو. تو میں نے عرض کیا کہ
سارا مشورہ نماز کی طرح ہے. نماز کی جگہ مسجد ہے، مشورے کی جگہ مسجد ہے. نماز کے لیے سب جمع ہو جاتے ہیں، مشورے کے لیے سب جمع ہو جائیں. اس طرح آپ اگر غور کریں گے سیرت میں تو مشورہ نماز کی صفت پر ملے گا. مشورہ نماز کی صفت پر ملے گا. پھر ساتھی شکایت کرتے ہیں امیر صاحب نے ہم سے رائے نہیں لی. ہاں، امیر صاحب نے ہم سے رائے نہیں لی. میں آپ سے بہت بنیادی بات کر رہا ہوں. امیر کے ذمے نہیں ہے کہ وہ ہر مسئلے میں ہر ایک سے رائے دے، یہ کہیں بھی ثابت نہیں. یہ ہماری بات کو توجہ دے. ساتھی جو شکایتیں ہیں وہ اپنی بیوقوفی اور جہالت کی وجہ سے شکایتیں ہیں اور کوئی وجہ نہیں. سنیے میں کیا کہہ رہا ہوں. امیر کے ذمے نہیں ہے کہ وہ ہر ایک سے ہر مسئلے میں رائے لے. میں آپ کو اس کی مثال پیش کرتا ہوں. پہلی بات آپ سے پیش کرتا ہوں. حضرت عمر کو خیال آیا کہ قرآن ایک جگہ جمع ہونا چاہیے. سنیے، آپ دھیان سے سنیے بات. میں آپ کو مشورے کے آداب، اس کا طریقہ، یہ جو باتیں پیدا ہو گئی ہیں لوگوں میں کہ مشورہ نہیں ہوتا ہے، رائے نہیں لی جاتی ہم سے، ہماری بات نہیں سنی جاتی، یہ سب شیطانی سوچ ہے. اور یہ مزاج ہوتا ہے جمہوریت کا. جی ہاں، میں آپ سے کہتا ہوں کہ جو ملکوں کے اندر فسادات ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مشورہ سیرت سے ہٹا ہوا ہے. جمہوری نظام کو لوگ مشورہ سمجھتے ہیں. جمہوری نظام کو لوگ مشورہ سمجھتے ہیں. یہ جمہوری نظام باطل نظام ہے. جمہوری نظام باطل نظام ہے اور باطل نظام میں فساد کے علاوہ کوئی اصلاح، کوئی خیر نہیں. سنیے، کان کھول کے سنیے. تو یہ جمہوری نظام ہے کہ ہم سے نہیں پوچھا گیا. میں مثال پیش کرتا ہوں. حضرت دل میں خیال آیا کہ قرآن جمع ہو جانا چاہیے. ابو بکر صدیق امیر تھے. کیا وجہ ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ حفاظ کرام جنگوں میں شہید کیے جا رہے ہیں اور اتنی کثرت سے حفاظ جنگوں میں شہید کیے جا رہے ہیں. ایسا نہ ہو کہ قرآن کی کوئی آیت کسی حافظ کے سینے میں چلی جائے اور وہ آیت تک کہیں نہ ملے. چنانچہ ابو صدیق نے فرمایا کہ عمر، جو کام اللہ کے نبی نہیں کیا میں نہیں کروں گا. میں کوئی نیا کام نہیں کروں گا. اگر میں ہے تو یہ نیا کام، لیکن اس کی ضرورت ہے. حکومت کی رائے دی، بار بار رائے دی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا سینہ منشرہ ہو گیا اور بات سمجھ میں آ گئی. حضرت ابو بکر نے فیصلہ کر دیا کہ ہاں ٹھیک ہے عمر، تمہاری رائے میں سمجھ گیا ہوں، تم کیا چاہتے ہو میں سمجھ گیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کی رائے پر فیصلہ کر دیا اور ایک آدمی کو حکم دے دیا کہ تم قرآن جمع کر دو. زید بن ثابت، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وحی لکھنے والے صحابی تھے. فرمایا زید یہ کام شروع کر. ایک آدمی کی رائے، امیر کا فیصلہ، قرآن جمع ہو گیا. پورے مدینے میں کوئی ایک فرد ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ دے ہم یہ قرآن نہیں پڑھیں گے کیونکہ ہم سے رائے نہیں لی گئی. آج کل تو آپ دیکھیں گے کہ لوگ کتابوں سے اور لوگ کام کے طریقہ کار سے یہ کہہ کے اختلاف کرتے ہیں کہ ہم سے نہیں رائے لی گئی. وہاں قرآن جمع ہوا، قرآن جمع کیا گیا، لیکن آج تک وہ لکھا ہوا قرآن چل رہا ہے. کسی کو اختلاف نہیں ہے کہ ایک آدمی کی رائے پر یہ فیصلہ ہوا ہے. ایک آدمی کی رائے پر سب پڑھتے ہیں قرآن. ایک آدمی کی رائے پر فیصلہ ہوا. مسئلہ پیش آ گیا کہ جس شخص کی بیوی اپنے شوہر کے غائب ہونے پر صبر نہ کر سکے، سنیے، جس شخص کی بیوی اپنے شوہر کے غائب ہونے پر صبر نہ کر سکے، اس کے شوہر کو کتنا عرصہ غائب ہونا چاہیے؟ کیا مدت ہے آخر جہاں عورت
جو ہے انتظار کو برداشت نہ کر سکے اس کی کیا مدت ہونی چاہیے؟ یہ سوال، یہ مسئلہ پیش آ گیا۔ حضرت عمر کے لیے کوئی شورا نہیں بلائی، علماء کو جمع نہیں کیا کہ بھائی علماء کو جمع کرو، شورا بلاؤ اور سب سے رائے لو کہ بھائی کتنی مدت کی تشکیل ہونی چاہیے۔ ایک عورت جو اپنے شوہر کے کو زیادہ انتظار نہیں کر سکتی، اس کے انتظار کی مدت کیا ہو سکتی ہے؟ انتظار نہیں کر سکتی۔ چنانچہ اس بارے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ کوئی شورا بنائی، نہ کوئی شورا مشورہ جمع کیا، نہ ساتھی اس بارے میں رائے لی، بلکہ صرف تنہا حضرت حفصہ سے جا کر سوال کیا، اے حفصہ، حضرت عمر کی بیٹی ہیں، حفصہ سن کی زوجہ محترمہ ہیں، حفصہ یہ بتاؤ کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر سے غائب ہے اللہ کے راستے میں، تو وہ عورت جو شوہر کے غائب ہونے کو صبر نہ کر سکے، اس کے صبر کی مدت کیا ہوگی؟ اس کے صبر کی مدت کیا ہوگی؟ سنیے، میں جس طرح میں کہہ رہا ہوں، یہ عام بات نہیں ہے کہ بھائی بتاؤ کیا مدت ہونی چاہیے غائب ہونے کی شوہر کے۔ میں اب جو عورت صبر نہ کر سکے، اس کے صبر نہ کرنے والی عورت کی انتظار کی مدت کیا ہو سکتی ہے؟ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرم آئی، باپ سوال کر رہا ہے عورت سے، بیٹی سوال کر رہا ہے کہ ایک عورت اپنے شوہر کے غائب ہونے کو کب تک برداشت کر سکتی ہے؟ یہ بھی وہ عورت جو زیادہ صبر نہیں کر سکتی۔ حضرت حفصہ کو شرم آئی زبان سے جواب دیتے ہوئے، حضرت عمر کی طرف دیکھا بھی نہیں حضرت حفصہ نے کہ باپ بیٹی سے سوال کر رہا ہے۔ حضرت حفصہ نے منہ ادھر کر کے ہاتھ سے اشارہ کر دیا ہے، 4 مہینے یا 6 مہینے؟ 4 مہینے۔ سارے مشورے والے موجود ہیں، عثمان ہیں، علی ہیں، طلحہ ہیں، زبیر ہیں، بڑے بڑے مشورے والے سارے لوگ موجود ہیں۔ کسی سے اس بارے میں عثمان نے کوئی ذکر نہیں کیا، اپنے گھر میں بیٹی سے رائے لے کر فیصلہ کر کے سارے ملک کو خط لکھ دیا کہ جو عورت اپنے شوہر کے غائب ہونے پر صبر نہ کر سکے، وہ 4 مہینے سے 6 مہینے تک اللہ کے راستے میں رہ سکتا ہے۔ سننے نہیں کیا بول رہا؟ 4 سے جو صبر نہ کر سکے اس کی بات ہو رہی ہے۔ جو صبر کر سکے اس کے شوہر تو سال کے لیے، 2 سال کے لیے، 1.5 سال کے لیے، بڑے اس سے بڑی بڑی مدتوں کے لیے صحابہ ملکوں میں رہے ہیں۔ جو صبر نہ کر سکے عورت کمزور عورت ہے، کمزور عورت کتنا صبر کر سکتی ہے؟ یہ تھا سوال۔ کیا بتایا انہوں نے؟ 4 سے 6۔ ایک عورت سے رائے لے کر فیصلہ کر کے، اس عورت کی رائے پر عمر کا فیصلہ ہے، اور سارے ملکوں کو خط لکھ دیا کہ 4 سے 6 مہینے ایسا شخص اللہ کے راستے میں رہ سکتا ہے جس کی بیوی زیادہ انتظار نہیں کر سکتی۔ تو میں اس کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ایک فتنہ ہے، یہ جو ایک فتنہ پیدا ہوا ہے مسلمانوں میں کہ مشورہ نہیں ہوا، ہمسرانی لی گئی، ہمسرانی لی گئی، نہیں، وہ امیر کو اختیار ہے، جس طرح فیصلے کا اختیار ہے اس طرح امیر کو رائے لینے کا بھی اختیار ہے۔ امیر کو رائے لینے کا اختیار ہے، کس سے رائے لینی کس سے نہیں لینی، امیر کو اختیار ہے۔ ایسی بے شمار مثالیں ہیں حدیث میں، بے شمار مثالیں ہیں۔ میں چند مثالیں آپ سامنے عرض کر دی ہیں، ورنہ بے شمار مثالیں ہیں حدیث میں کہ امیر نے رائے لی، جس سے چاہے رائے لی، کا فیصلہ کر دیا۔ بعض رائے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی ایک صحابی سے لے لیتے تھے کہ بتاؤ تمہاری کیا رائے اس بارے میں۔ تو میں نے عرض کیا کہ مشورے کے آداب میں سے ہے یہ کہ آپ دل میں رائے آئے تو آپ اللہ سے استخارہ کر کے مشورے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھا کرو، مشورے سے پہلے
2 رکعات نماز پڑھا کرو استخارے کی کہ اے اللہ میرے دل میں یہ رائے آ رہی ہے، اگر تجھے یہ رائے پسند ہے اور تجھے تو میں اس کو مشورے میں رکھوں۔ اب سوچئے نا، ہم اپنے دنیاوی کام کے لیے استخارہ کرتے ہیں، اللہ کے کام کے لیے استخارہ کرتے ہیں۔ اللہ سے مانگو، اے اللہ میرے دل میں بات آ رہی ہے، اگر